بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عبقری کا اس وظیفے میں حامیم لا ینصرون کے کرشمات بتائے جائیں گے۔ حامیم لا ینصرون پوری کتاب شیخ الوظائف کی اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ لفظ و لفظ بتائی جائے گی۔ حامیم لا ینصرون کے کرشمات: مشکلات چاہے جیسی بھی ہوں، گھریلو الجھنوں، شادی، کاروبار، دشمن، شیطانی اثرات، طویل العلاج اور لا علاج بیماریاں، پریشانیوں کی تباہی کے لیے وظیفہ مختصر، لیکن آج کے سائنسی مادی دور میں اس کی تاثیر ایٹم بم سے بھی زیادہ ہے۔ شیخ الوظائف کی یہ کتاب بہت ہی مجرب ہے۔ یہ الفاظ مختصر وظیفہ ہے، لیکن حیرت انگیز کمالات اور مشاہدات ہیں۔ اس ویڈیو میں اس کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ پوری بک کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور ڈھیروں فائدہ اٹھائیں۔ بے شمار تجربات اور مشاہدات پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ آئے اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان وظائف کے کارگر ہونے کی چند شرائط: یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہی سے پڑھی جانے والی دعائیں ہوا میں گم ہو جاتی ہیں۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ فرائض کا اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے ان کے اعمال بے اثر رہتے ہیں۔ حرام کاموں سے بچیں، وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ان کا ارتکاب روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، تب عمل کارگر نہیں ہوتا۔ الفاظ کو تصحیح کا اہتمام کریں، الفاظ غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف ہوں، لباس اور جگہ بھی پاک صاف رکھیں۔ حامیم لا ینصرون کے کرشمات: اس کتاب کی فہرست نمبر شمار: نمبر 1، حال دل۔ 2، حامیم لا ینصرون کا قرآن و حدیث سے ثبوت۔ اب بیتے سچے مشاہدات: رہائی کا راستہ ملا، میرا حج کیسے ہوا، گم شدہ بیٹے کا مل جانا، ناامیدی میں قرضہ واپس مل جانا، ناممکن پاسپورٹ کا بن جانا، عرفات میں گم شدہ بابا سے ملاقات، تشویش ناک مرض سے نجات، ایک دیگ کا 250 افراد میں پورا ہونا، غیب سے جہیز کا انتظام، قربانی کے گوشت کی تقسیم میں آسانی، برسات کی تباہ کاری سے حفاظت، تنخواہ 30,000 سے بڑھ کر 60,000 ہو گئی، شادی میں آسانی کے لیے، خطرناک حادثے سے حفاظت، مشکل مرحلے میں سہولت کا راستہ، سخت پریشانی سے نجات، سرکاری نوکری یوں بھی ملتی ہے، روزگار کا بندوبست، راستے کھلے اور کھلتے چلے گئے، والدہ کی حالت سنبھل گئی، گھر کی مالی تنگی دور ہو گئی، بہنوں کی شادی ہو گئی، اسم اعظم اور اکسیر اعظم، دکھی سکتی اور تحقتی داستان حیات، مجھ سے حامیم لا ینصرون واپس نہ لیں، چوکیدار سے افسری تک پروموشن کیسے ہوئی، والدین خوش، مشکل آسان، ناممکن کو ممکن بنانے کا عمل، جادو ایسے ٹوٹا جیسے ہوا ہی نہیں، جادوگر نے ہاتھ جوڑ لیے، والدین کا آپس میں حسن سلوک، رزق کی بارش برس پڑی، مایوسی خوشی میں بدل گئی، جلد شادی کا لاجواب عمل، بے رحم شوہر مظلوم بیوی، رشتے کی بندش کا توڑ، ڈاکو بے بس ہو گئے، دشمن سامنے آ گیا، شاید آپ کو یقین نہ آئے، ڈائلیسس کا مارا شخص، کینسر کا علاج، سنگین مرض کا آسان علاج۔ آپ بیتے سچے مشاہدات: رہائی کا راستہ ملا، میرا ایک دوست تھا، وہ کسی معاملے میں جو کہ غیر شرعی نہیں تھا پولیس کے ہاتھ گرفتار ہو گیا۔ جس معاملے میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کا مجھے بھی یقین پتہ تھا۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس وقت حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہ نوشابہ میں آئے ہوئے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی حضرت حکیم صاحب سے مل کر واپس آئے تھے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت کے پاس نوشابہ جا کر کوئی وظیفہ لے آؤ۔ آپ نے مجھے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ عنایت کیا۔ میں نے وہ کثرت سے پڑھا شروع کیا اور اب بھی پڑھ رہا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں پڑھ چکا ہوں۔ اس معاملے میں پہلے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے پڑھنے کے بعد راستے نکلنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ کیس ایسا تھا کہ جان چھڑانا مشکل تھی، لیکن وظیفے نے یہ کام کر دکھایا۔ اس کو کسی اور کیس میں چالان کر کے دکھایا گیا اور جلد ہی ضمانت بھی ہوگی۔ میرا حج کیسے ہوا؟ میرے بڑے بھائی عمرہ کے کر کے آئے تو میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی زیارت بیت اللہ کروں، لہٰذا میں نے عمرہ کی تیاریاں شروع کی۔ ایک دوست کو بتایا کہ میں عمرہ کی تیاری کر رہا ہوں تو اس نے خود ہی کہا کہ میں آپ کو حج کروا دیتا ہوں، جبکہ نہ ہی میں نے اس سے سوال کیا تھا اور نہ ہی میرے وہم و گمان میں تھا۔ میں اپنے حج پر جانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بڑی توجہ کے ساتھ حامیم لا ینصرون پڑھتا،
حج پر جانے کا وقت آ گیا۔ اس مہربان دوست نے پاسپورٹ سے لے کر آخر سفر تک میرا خرچہ برداشت کیا۔ وظیفے کا کمال یہ تھا کہ میں نے خرچے کے لیے اپنی جیب میں 25,000 روپے لے لیے کہ شاید وہاں کوئی ضرورت پڑ جائے۔ حرمین میں نے اپنے ساتھیوں کی بہت خرچہ کیا اور بہت زیادہ ہدیے بھی خریدے، اور واپس گھر پہنچا تو میری جیب میں 25,000 روپے موجود تھے۔ یہ سب کچھ حامیم لا ینصرون وظیفہ پڑھنے کی برکت ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ حرمین کی حاضری میرے لیے خواب تھا۔ گمشدہ بیٹے کا مل جانا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا 2.5 سالہ بیٹا گم ہو گیا۔ اندیشہ اغوا ہونے کا تھا، اور واقعی معاملہ اغوا ہی کا تھا۔ میں نے اس کے والد کو حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھنے کو دیا، اور میں نے بھی اس بچے کی نیت کر کے پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ دوسرے دن شام کو بیٹا بخیریت مل گیا، جبکہ اس پہلے بچے کا کہیں بھی پتہ نہ لگا تھا کہ بچہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ نا امیدی میں قرضہ واپس مل جانا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ کاروبار کرتے کرتے اس کا دوسرے لوگوں کی طرف 15-20 لاکھ قرضہ ہو گیا، اور کوئی بھی واپس کرنے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ مجھے کہا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا۔ کثرت سے پڑھو، نیت یہ کرو کہ میری بیماری بھی چلی جائے اور قرضہ بھی واپس مل جائے۔ اللہ کے فضل سے اب اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، اور قرضے کی واپسی بھی شروع ہو گئی، اور ایسے لوگوں سے پیسے مل رہے جو قرضے لے کر واپسی کسی کو دیتے ہی نہیں تھے۔ اسی وجہ سے دوست کو بھی اپنی رقم ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک وڈیرا ہے، جس کے لیے مشہور ہے کہ اس سے جو شخص اپنا قرضہ مانگتا ہے وہ اسے بے عزت بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ میرے دوست کے بھی اس وڈیرے کے پاس 75,000 روپے ادھار تھے۔ اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ابھی ایک ہفتہ پہلے دوست کو اس وڈیرے نے خود بلا کر قرضہ دے دیا۔ واقعی یہ وظیفہ غیب کے ذریعے کھولنے کے لیے نہایت ہی مجرب ہے۔ ناممکن پاسپورٹ کا بن جانا۔ میں 2009 میں حج کے لیے تیار ہوا۔ ہمارے ساتھ ہمارے محترم استاد صاحب بھی حج کے لیے تیار ہوئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ٹکٹ لینے کا آخری دن تھا۔ استاد جی کا پاسپورٹ بنا ہوا تھا۔ ہم نوشابہ پاسپورٹ بنانے کے لیے گئے، لیکن وہاں دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ استاد جی کا جو شناختی کارڈ تھا وہ ایکسپائرڈ ہو گیا تھا۔ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں، آخری دن ہے۔ بہرحال ہم نے حامیم لا ینصرون کو اس نیت سے پڑھنا شروع کیا تاکہ آج پاسپورٹ کی رسید مل جائے، کیونکہ کل ٹکٹ کے پیسے جمع کرانے ہیں۔ میں وظیفہ پڑھتا رہا۔ بڑے افسر سے اس نے کہا کہ ڈیٹ تو ایکسپائرڈ ہے، لیکن آپ بزرگ ہیں، آپ پاسپورٹ بنائیں۔ میں عملے کو کہتا ہوں، لہٰذا آپ جائیں اور رسید لے کر حج کی ٹکٹ کٹوائیں۔ جب پاسپورٹ لینے آئیں تو نیا شناختی کارڈ بنوا کے آئیں۔ الحمدللہ ہمیں رسید مل گئی اور استاد جی کے ٹکٹ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ عرفات میں گمشدہ بابا سے ملاقات۔ حج کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قابل احترام بزرگ استاد صاحب تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ہم سے عرفات میں کہیں گم ہو گئے۔ جن حضرات نے حج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں جو گم ہوتا ہے اس کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے کافی تلاش کیا، مگر سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ پھر ہم نے اس نیت سے حامیم لا ینصرون پڑھنا شروع کیا تو اچانک اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان بابا جی کو سامنے لا کھڑا کیا۔ بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ وظیفے کی برکت سے مسئلہ حل ہوا۔ تشویشناک مرض سے نجات۔ ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ کوئی وظیفہ دیں، ہسپتال میں روزانہ کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے، سب سہولیات ہونے کے باوجود پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی۔ میں نے ان کو حامیم لا ینصرون وظیفہ پڑھنے کو دیا۔ 2-3 دن بعد اس کا فون آیا کہ وظیفے نے اپنا خوب اثر دکھایا۔ پہلے میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے تھے جن کا یہاں علاج کیا جاتا تھا، ان میں سے کوئی بھی مکمل تندرست نہ ہو پاتا، لیکن جب سے وظیفہ شروع کیا سب ٹھیک ہو گئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس علاج کے لیے ایک ایسی مریض آئی کہ جس کے بچنے کا چانس کم تھا، لیکن جیسے ہی میں نے وظیفہ شروع کیا تو وہ ٹھیک ہونے لگی، اور وہ 3 دن میں ہم نے اس کو ڈسچارج کر لیا۔ وہ مکمل صحت یاب ہو کر گھر چلی گئی۔ ایک دیکھ کا 250 افراد میں پورا ہونا۔ میں نے مدرسہ میں شہر کے نوجوانوں کا پروگرام رکھا جس میں تربیتی بیانات ہوئے۔ اس میں تقریباً 250 لڑکوں نے شرکت کی۔ ان کے لیے میں نے بریانی کی دیگیں تیار کروائیں، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کھانا کم نہ ہو پڑے۔ میں حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھتا رہا اور ساتھیوں کو کھانا پیش کیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا بھی کھایا، بہترین دیگیں بھی پکی۔ پھر ایک دیگ بچ گئی اور تمام مہمان بھی نمٹ گئے۔ غیب سے جہیز کا انتظام۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے مخلص ہیں۔ میرے پاس جتنے سادے آدمی ہیں نہایت غریب ہے۔ مسجد کی
خدمت کرتے ہیں۔ ان کی صرف 3,000 تنخواہ ہے۔ ان کے 9 بچے ہیں۔ ایک جوان لڑکی کی شادی کی تاریخ طے ہوئی، وہ بھی اچانک۔ اب رخصتی میں صرف 4 دن باقی تھے۔ یہ سب کچھ اس کی والدہ نے کہا۔ اب جہیز کا مسئلہ تھا، بیچارہ پریشان تھا۔ مجھے کہا کہ اب کیا کروں، جہیز کے لیے کچھ بھی رقم میرے پاس نہیں۔ پھر میں نے ان کو حامل لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنے کو دیا۔ اس وظیفے کی برکت سے جہیز میں اتنا سامان دیا کہ ان کی برادری میں کسی بھی لڑکی کو اتنا نہیں ملا تھا۔ اب تک اس کے رشتہ دار دعائیں دے رہے ہیں۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں آسانی۔ تقریباً ہر بقرعید پر بکری ٹرسٹ کی طرف سے 5-6 جانوروں کی قربانی یہاں کنڈیاروں میں کی جاتی ہے، جو میرے ذمہ ہوتی ہے۔ ہمارے شہر میں جانور بڑے مہنگے مل رہے تھے۔ میں نے حامل لا ینصرون کا وظیفہ کثرت سے پڑھ کر دیہات کا رخ کیا۔ ماشاءاللہ مناسب ریٹ پر اچھے جانور مل گئے۔ قربانی کے گوشت تقسیم کرنا ایک مشکل و کٹھن مرحلہ تھا، لیکن اس مرتبہ اس وظیفے کی کثرت کی وجہ سے ایسے آسان طریقے سے تقسیم کیا کہ ہمیں کسی قسم کی وقت دقت محسوس نہیں ہوئی، اور اس مرتبہ تو کافی تعداد میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا۔ تقریباً 600 لوگوں میں تقسیم کیا، جبکہ اس وظیفے سے اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ الحمدللہ وظیفے نے بہت کچھ کر کے دکھایا۔ برسات کی تباہ کاری سے حفاظت۔ اس مرتبہ رمضان المبارک میں آخر میں ہمارے سندھ میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خطرناک برساتیں۔ ہماری اکیڈمی بھی اس کی زد میں تھی۔ اکیڈمی کے قریب میں جو پلاٹ تھا وہ گلی کی سطح سے 4 فٹ نیچے، جس کی وجہ سے سارے محلے کا پانی اس میں جمع ہو گیا۔ پھر اس میں کہیں سے کوئی سوراخ ہو گیا، جہاں سے بڑی تیزی سے پانی برس کر اکیڈمی کی بنیادوں میں داخل ہوا۔ ادھر میں کثرت سے حامل لا ینصرون پڑھتا رہا۔ تھوڑی کوشش کے بعد سوراخ بند ہو گیا۔ اکیڈمی کی دیواروں کے نیچے پانی جانے کی وجہ سے مجھے خطرہ تھا کہ ساری اکیڈمی چھت کے بل گر جائے گی، لیکن الحمدللہ وظیفے کی برکت سے صرف فرش معمولی سا جگ گیا، لیکن دیواروں کی خراشیں بھی نہیں آئیں، اور اس طرح ہم الحمدللہ ایک بڑے نقصان سے بچ گئے۔ قرضے کے بوال سے نجات۔ ایک کار ڈرائیور جس پر قرضے بہت تھے، سخت پریشان تھا۔ اس کو حامل لا ینصرون دیا۔ چند ہی دنوں میں وہ خوش نظر آنے لگا۔ پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ قرضہ بالکل ختم ہو گیا، اب الحمدللہ سکھ ہے۔ تنخواہ 30,000 سے بڑھ کر 60,000 ہوگی۔ میرے دوست ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے تھے۔ میرے ساتھ کچھ دن کے لیے دین اسلام کی تربیت کے لیے سلسلے میں اسکول سے غیر حاضر ہوئے تو اسکول والوں نے ان کو خیر باد کہہ دیا، یعنی اسکول سے نکال دیا۔ گھر والے پہلے ہی پریشان تھے، کیونکہ وہاں ان کو صرف 30,000 روپے ملتے تھے۔ اب تو پریشانی رہ گئی۔ مجھے کیا کروں؟ میں نے ان کو حامل لا ینصرون کا وظیفہ اور کثرت سے پڑھنے کو کہا۔ قارئین یقین جانیے 15 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ ان کو سوئی گیس کے محکمے میں نوکری ملی، جس کی پہلی تنخواہ 60,000 تھی۔ اب گھر والے اس سے بہت خوش ہیں۔ جو پہلے ناراض تھے، گھر میں بہت خوشحالی ہے۔ بیٹے کی خواہش۔ مجھے نرینہ اولاد کی خواہش تھی۔ جب سے بیوی کو حمل ہوا تو میں نے یہ حامل لا ینصرون والا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ 1 سال بعد ہی میری دلی خواہش اللہ پاک نے کر دی اور بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ حامل لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ڈلیوری میں بھی عافیت فرمائی۔ نارمل ڈلیوری کے لیے میرے بھائی صاحب کی گھر والی کی ڈلیوری تھی۔ ان کے گھر والی کو اچانک ٹائم ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے چیک کر کے بتایا کہ ان کا آپریشن ہوگا۔ بغیر آپریشن کے بچے کی پیدائش ناممکن ہے۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کے آلات کو جمع کر کے آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر میں حامل لا ینصرون کا وظیفہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ڈاکٹر آپریشن کرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے اپنا کرم کر دیا اور نارمل طریقے سے بیٹا پیدا ہوا اور یوں آپریشن سے بچ گئے۔ اب وہ بیٹا بالکل تندرست ہے، گھر والوں کے لیے کھلونا بنا ہوا ہے۔ شادی میں آسانی کے لیے میں جب حج سے واپس آیا تو مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی۔ گھر میں مٹی کا فرش تھا، اس کو پکا کروانا تھا اور میری جیب میں صرف 30,000 روپے تھے۔ میں نے کسی سے بھی مدد نہ مانگی۔ میرے پاس حامل لا ینصرون کا ورد تھا، اس کو خوب پڑھا اور گھر میں کام شروع کر دیا۔ فرش بھی بنوایا اور بیٹی کی شادی بھی کی۔ دونوں کام بآسانی طے پائے اور بیٹی کو جہیز بھی اچھا دیا۔ الحمدللہ اللہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ پڑوس کے لوگ اور رشتہ دار اس شادی پر حیران تھے کہ بغیر کسی پریشانی کے یہ کیسے ہوا، خود بھی اس سے حیران ہو۔ پرسکون نیند کے لیے میرے ایک پڑوسی دوست ہیں جو کہ ڈاکٹر بھی ہیں۔ ان کو ٹینشن، ڈپریشن، پریشانیوں کی وجہ سے 2 سال سے نیند نہیں آئی تھی۔ کہتے کہ میں جب بھی سوتا ہوں کوئی آگے میرے سینے پر بوجھ آ جاتا ہے، یوں میری نیند اڑ جاتی ہے۔ تنہائی میں بہت ڈرتا تھا۔ جب میں نے ان کو حامل لا ینصرون کثرت سے پڑھنے کو دیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے پڑھنے سے نیند آ گئی اور اتنی آئی کہ دوران ایک رات سوتا رہا۔ خطرناک حادثے سے حفاظت۔ ہم 2 ساتھی نوشہرہ فیروز سے ہائی وے پر موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ سپیڈ بھی کافی تیز تھی۔ اچانک قریب آبادی کے راستے سے دوسرا موٹر سائیکل والا بھی نکلا۔
دوست نے فوراً بریک لگائی، لیکن سپیڈ کی زیادتی کی وجہ سے موٹر سائیکل قابو سے باہر ہوگی۔ لیکن حامیم لا ینصرون کا وظیفہ زبان پر جاری تھا۔ پتہ نہیں کیسے گاڑی ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کسی نے ہاتھ سے روک لی۔ مشکل مرحلے میں سہولت کا راستہ۔ 2010 میں ہمارا سندھ سیلاب کی زد میں تھا۔ ہمارے علاقے کے قریب کافی گاؤں پانی میں بہہ گئے، کافی لوگ بے گھر ہو گئے، بہت خستہ حال تھے، کھانے کو روٹی نہیں تھی، بیماری کے علاج تک کے لیے ان کے پاس کوئی خرچہ نہیں تھا۔ جماعت کی طرف سے میرے ذمہ لگایا گیا کہ مختلف لوگوں سے مل کر اور گاؤں میں جا کر چندہ جمع کر کے متاثرین سیلاب کو تقسیم کیا جائے۔ چندہ جمع کرنا مشکل ترین کام ہے۔ میرے ساتھ جو صاحبان چلنے کی حامی بھر رہے تھے وہ بھی آدھے راستے میں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے حامیم لا ینصرون کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ الحمدللہ کافی خوراک، بستر، دوائیں اور رقم جمع کر کے وہاں پہنچائیں، جبکہ یہاں یہ حال تھا کہ لوگوں کی بے صبری اور بد نظمی کی وجہ سے جو بھی فلاحی ادارے راشن وغیرہ تقسیم کرنے آتے تو ان سے مال چھین لیا جاتا۔ بعض اوقات راشن تقسیم کرنے والوں کو بہت زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب میں تقسیم کرنے کی باری آئی تو یہ اتنا مشکل کام تھا کہ میں وہاں کی صورتحال لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں نے مال تقسیم کرنا شروع کیا تو کافی لوگوں نے میرے اوپر حملہ کیا، لیکن میں مسلسل حامیم لا ینصرون کو زبانی پر جاری کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے خود بخود دور ہوتے گئے اور میں نے ان میں آسانی کے ساتھ مال تقسیم کیا۔ لوگ بھی خود خوش ہو گئے اور میں بھی ان کے حملے سے بچ گیا۔ یہ صرف اور صرف حامیم لا ینصرون کے وظیفے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ تقریباً 450 خاندانوں میں یہ سامان تقسیم کیا گیا۔ سخت پریشانی سے نجات۔ میرے پھپھو زاد بھائی ہیں جو دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، کراچی میں کلینک کرتے، کہنے لگے کہ میں نے ایک صاحب سے مکان کرائے پر لیا اور اسے خوب ڈیکوریٹ کیا تاکہ کلینک اچھے طریقے سے چلاؤں۔ تھوڑا عرصہ وہی ہوا تھا کہ مالک نے کہا میری دکان خالی کریں، مجھے خود ضرورت ہے۔ میں پھوپھی زاد بھائی اس صورتحال سے سخت پریشان ہوا کہ ابھی تو اس پر اتنا خرچہ کیا اور یہ کہتا ہے دکان خالی کر دو۔ اس پریشانی میں میرے پھوپھی زاد بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، آپ کچھ مشورہ دیں۔ میں نے انہیں حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا کہ یہ بہت مجرب عمل ہے، بس آپ تھوڑی سی توجہ سے پڑھیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر کچھ روز بعد ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ جس دن میں نے وظیفہ شروع کیا شام کو ہی مالک آیا اور کہنے لگا میرا کام بن گیا، مجھے کہیں اور مناسب جگہ مل گئی ہے، لہٰذا آپ دکان خالی نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ابھی کلینک کرتے ہوئے کچھ ہی روز ہوئے تھے کہ کچھ نام نہار گنڈے آئے اور بتہ مانگا۔ دوسرے دن دوسرے آ گئے۔ عجیب صورتحال ہو گئی، ایک نئی پریشانی سر پر سوار ہوگی۔ اب وہ سوچ سوچ کر بیمار ہو گئے کہ میں خود کیا کماؤں اور ان کو کیا دوں۔ میں نے وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑا، پڑھتا رہا۔ ایک دن ایک بندہ میری کلینک پر اپنے دانت بنوانے آیا۔ ایسی باتوں باتوں میں اس سے معاملہ کا ذکر کیا تو کہنے لگا کہ ان کو میرا نام لے کر منع کر دیں، پھر نہیں آئیں گے۔ وہ بھی عذر سوخ والا تھا اور اس دن کے بعد پھر کوئی بٹہ لینے نہ آیا، لیکن اصل وجہ تو وظیفہ بنا جو آپ نے دیا، یہ اس کی برکت ہے، وظیفے کی جادوئی تاثیر۔ ایک صاحب نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے میرا دوست ہے جو ٹیکسی چلاتا ہے اور بہت ہی نیک انسان ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی کافی عرصے سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، لیکن میری گاڑی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جس سے مجھے بڑی شرمندگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، میرے روزگار پر اس چیز کے بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ لوگ لمبے روٹ پر میری گاڑی نہیں لے کر جاتے، وجہ یہ کہ لمبے روٹ پر میں جیسے ہی جاتا ہوں میری گاڑی راستے میں خراب ہو جاتی ہے، اور ایسا کئی مرتبہ، حالانکہ چھوٹے روٹ پر گاڑی بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ بظاہر کوئی خرابی بھی سمجھ میں نہیں آئی، کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا آپ یہ وظیفہ حامیم لا ینصرون پڑھا کرو، پھر انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ 2-3 سال ہو چکے ہیں، اب گاڑی لمبے روٹ میں خراب نہیں ہوئی، اور یوں اللہ نے وظیفے پڑھنے کی برکت سے مشکل کو ٹال دیا۔ سرکاری نوکری یوں بھی ملتی ہے۔ ایک دوست کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہوں، سوچتا ہوں کہ کہیں نوکری مل جائے تو کچھ گزر بسر ہو جائے۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے ساتھی سے کیا تو انہوں نے اس غریب آدمی کو وظیفہ حامیم لا ینصرون پڑھنے کو دیا کہ یہ پڑھو، اللہ پاک آسانی کریں گے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے ہوں گے کہ بلدیاتی ادارے سے نوکری آفر ہوئی۔ انٹرویو کے لیے کراچی بلوایا گیا۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ ڈیوٹی اگر کراچی میں لگ گئی تو کیا ہوگا؟ خیر وہ وظیفہ پڑھتا رہا اور اس کی برکت سے انٹرویو میں پاس ہو گیا، لیکن کہنے لگے PRG کا سرٹیفکیٹ نہیں، وہ لے کر آؤ تو فائل پر سگنیچر ہوں گے۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا نئی مصیبت آ گئی۔ اس نے وظیفے کی پڑھائی میں دھیان اور توجہ بڑھا دی۔ کلرک کو کہا کہ تم کوشش تو کرو،
پیچھے میں مسلسل حامیم لا ینصرون پڑھتا رہا۔ وہ فائل لے کر اندر گیا تو افسر نے فوراً سگنیچر کر دیا اور میری ڈیوٹی کنڈیارو لگا دی۔ تنخواہ تقریباً 8,000 روپے مقرر ہوئی۔ یہ سب اس وظیفے کی برکت سے ممکن ہوا۔ کیموتھراپی کی نوبت تک نہیں آئی۔ میری والدہ کچھ ماہ قبل کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوراً علاج کے لیے لیاقت نیشنل ہسپتال جانے کا مشورہ دیا۔ اسی دوران مجھے عبقری سے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ ملا جو آپریشن کے فوراً بعد میں نے امی کو پڑھنے کا کہا اور امی نے اسے لاتعداد پڑھنا شروع کیا اور اتنا پڑھا کہ 3 دن بعد ہی جو ٹیسٹ ہوئے اس کو ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک پوری ٹیم بیٹھی جسے انہوں نے بتایا کہ 3 دن پہلے جو رپورٹ تھی وہ بالکل اس کے برعکس تھی۔ الحمدللہ وہ رپورٹ بالکل نیگیٹو تھی۔ انہوں نے ایک ٹیسٹ آغا خان لیبارٹری سے کرانے کے لیے کہا اور جب آغا خان لیبارٹری سے رپورٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو ایسے ہی کبھی کینسر تھا ہی نہیں اور امی 1 ہفتے بعد ہی گھر آ گئی اور ہم جو پہلے ہی آپریشن کے بعد کیمیوتھراپی اور مزید کورسز کے بعد کی علامات کے لیے ذہنوں کو تیار کیے بیٹھے تھے جس میں سر بنوں بلکوں کے بال اتر جاتے تھے، لیکن اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حامیم لا ینصرون اور میری کہانی۔ میرے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور میں اس وقت کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی دوران میرے بڑے بھائی نے بھابھی کو طلاق دی۔ بھابھی کے گھر والے سیاسی تنظیم میں تھے۔ ان کے ایک بہت قریبی رشتہ دار ہائی کورٹ میں بھی تھے۔ بھابھی کے گھر والوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے لاہور فون کر کے افطاری صاحب حالات بتائے کہ حکیم صاحب کو میرے گھر میں حالات بتا دیں اور دعا کے لیے بھی بول دیں۔ انصاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ دوبارہ 1 گھنٹے بعد فون کر لینا۔ میں نے دوبارہ فون کیا تو انصاری صاحب نے بتایا کہ حکیم صاحب نے فرمایا کہ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ بہت کثرت سے وضو بے وضو پڑھو اور سارے گھر والے پڑھے۔ میں نے بہت یقین سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں روڈ پر گیا تو بھائی کے سسرال والوں میں سے ایک بندہ ہمارے علاقے کے تنظیم میں ذمہ داری ہماری گلی کی طرف اشارہ کر کے کچھ بول رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر گیا۔ پھر جب مغرب کے بعد وہ لوگ آئے تو میں ڈر رہا تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن تھوڑی دیر میں نے خود سنا کہ وہ لوگ آپس میں کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ یہاں ٹرائی کرنا ٹھیک نہیں، ان لوگوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اگر ہم کچھ کریں گے تو ہم لوگوں کو نقصان ہوگا، جبکہ ہماری طرف سے کوئی منصوبہ بندی بھی نہیں کی گئی تھی، لیکن اللہ کے نام کی برکت سے وہ لوگ خاموشی سے سامان لے کر چلے گئے۔ روزگار کا بندوبست۔ میں نے یہ وظیفہ بہت کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ مدرسے میں ایک ساتھی پڑھتے تھے جو حجامہ سے کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم بھی حجامہ سیکھو۔ میں نے حکیم صاحب سے حجامہ کی اجازت لی کہ میں نے یہ کام کر لوں تو حضرت حکیم صاحب نے فرمایا کہ اللہ والے یہ کام بہت اچھا ہے، آپ یہ کام ضرور کرو۔ میں نے حجامہ لگانے کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیا اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج حضرت حکیم صاحب کی دعاؤں سے اس حامیم لا ینصرون کی برکت سے اللہ نے مجھ غریب کو جہاز میں ہسپتال والوں کے خرچ پر سفر بھی کروا دیا اور حضرت حکیم صاحب کی زیارت کا ہر مہینے موقع بھی عطا کیا۔ اب الحمدللہ میں ہر مہینے لاہور حجامہ کرنے آتا ہوں۔ 1.25 کروڑ پڑھو۔ اس کے بعد میں یہ وظیفہ پڑھتا رہا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت سحر آمد ہوئی۔ میں نے حضرت کو خط لکھا، بتایا کہ ایسا ہوا اور میں ابھی تک چند 100 دفعہ حامیم لا ینصرون دن بھر میں پڑھ رہا ہوں اور کام کے لیے بھی پریشان ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ تم حامیم لا ینصرون کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھو، 1.25 کروڑ دفعہ پڑھ کر مجھے بتاؤ۔ راستے کھلے اور کھلتے چلے گئے۔ گزشتہ 2 مہینے پہلے کراچی سے لاہور آیا تھا۔ میں کئی سال سے سنت علاج حجامہ کر کے مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں لاہور کے ایک معروف ادارے ہماری ٹیم کو کراچی سے بلوایا تھا کہ وہ اس علاج کو یہاں متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ خبر واپس جانے سے پہلے ایک رات میں نے تسبیح خانے میں گزاری۔ صبح پورے 8 بجے میری فلائٹ تھی۔ جب میں ایئرپورٹ جانے کے لیے سڑک پر پہنچا تو 6:30 بج چکے تھے۔ اتفاق سے اس دن CNG بند تھی، جس کی وجہ سے کوئی رکشہ اور دور تک سڑک پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ اگر وقت پر نہ پہنچ سکا تو فلائٹ نکل جائے گی۔ حضرت حکیم صاحب نے مجھے ایک خاص وظیفہ دیا ہوا تھا، حامیم لا ینصرون۔ یہ وظیفہ میں مسلسل پڑھ رہا تھا۔ ایک رکشے والا ملا تو اس نے ایئرپورٹ جانے کے 300 روپے مانگے۔ اتنے میں تسبیح خانے کے ایک مخلص ساتھی موٹر سائیکل لے کر آئے، کہنے لگے کہ جلدی سے بیٹھو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت 7:20 ہو رہے تھے اور جہاں مزنگ چنگی سے ایئرپورٹ کا راستہ تقریباً پونے گھنٹے کا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وظیفہ نہ روکا۔ ساتھی کہنے لگا کہ فلائٹ مس ہو جائے گی، ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ خیر جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچے تو 8 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں جلدی اندر داخل ہوا۔ کسٹم والے نے
چیکنگ کے دوران پوچھا کہ آپ کے ہینڈ بیگ میں کیا ہے؟ اس بیگ میں ہماری حجامہ کرنے کی مشین تھی جس کو ہم گن کہتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ اس میں گن ہے۔ وہ آفیسر ایک دم چپ گیا اور مجھے گور کر دیکھنے لگا۔ میں فلائٹ کے لیے لیٹ ہو جانے کی فکر میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیوں گور رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ بھائی یہ مجھے گور رہا ہے۔ پھر میں نے اس کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ گن نہیں بلکہ یہ تو علاج کرنے کا ایک آلہ ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے میری جان چھوڑی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاز میں سوار ہوا۔ حامیم لینسرون کے وظیفے کی وجہ سے میں عافیت کے ساتھ اپنے شہر کراچی پہنچ گیا۔ 30 لاکھ سے زائد بار پڑھ چکا ہوں۔ دوست کے ساتھ کٹی پہاڑی سے جا رہا تھا۔ الحمدللہ میری عادت ہے کہ حامیم لینسرون بائک چلاتے ہوئے بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک دن بائک پر جاتے ہوئے اچانک میرے دل میں عجیب سا ہونے لگا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے دوست سے کہا کہ یہاں سے جلد نکل پڑتے ہیں۔ ہم بس وہاں سے نکلے ہی تھے کہ پتہ چلا کہ رینجرز نے وہاں گھیرا ڈال کر شدید فائرنگ شروع کر دی اور 4 ڈاکو مار دیے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے دل میں بات ڈال دی تھی۔ والدہ کی حالت سنبھل گئی۔ ایک دن والدہ کی طبیعت بہت خراب تھی تو میں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک کیا تو ان کا بلڈ پریشر بہت بڑا ہوا تھا اور شوگر بھی بہت ہائی 480 کے قریب۔ ڈاکٹر نے دوبارہ چیک کیا تو بالکل ویسی ہی تھے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کا شوہر بھی بہت ماہر ڈاکٹر تھا۔ وہ اس کے پاس والدہ کو لے آئی۔ اس نے چیک کیا تو کہنے لگا کہ ان کو کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو سکتے ہیں، فالج ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر والدہ پریشان ہوئی اور والدہ سے زیادہ میں ڈر گیا۔ میں نے واپس آ کر اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا اور مجھے ڈاکٹر پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ کیا عجیب ڈاکٹر تھا، بھیا یہ مریض کو تسلی دیتا الٹا پریشان کر دیا۔ دوست نے کہا آپ اپنا وظیفہ والدہ کی صحتیابی کی نیت سے پڑھیں۔ رات کو میں کافی دیر تک پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ رات میں جب آنکھ کھلی تو میں وظیفہ کرتا اور دعا کرتا رہتا۔ صبح میں والدہ کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ الحمدللہ طبیعت قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ جائز مرادیں پوری ہونے کے لیے حامیم لینسرون کے وظیفے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جائز دعا کچھ دن میں ہی قبول ہو جاتی ہے۔ بس یوں سمجھ لے کہ کم از کم 3-4 دن ورنہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن میں ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ دمبا کچھ کھاتا نہ تھا۔ مجھے 2 سال پہلے جانور پالنے کا بڑا چاہ رہتا تھا، لیکن دیکھنے میں تو میرے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ میں اتنا ہی کماتا تھا کہ میرا اپنا گزارا ہو جائے، لیکن پھر بھی میں نے ایک دمبا لے لیا۔ چند دن رکھا، وہ ٹھیک سے کھا نہیں رہا تھا۔ کچھ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے ایک اور لے لو، یہ صحیح سے کھائے گا۔ میں نے ایک اور دمبے کا بچہ لے لیا۔ اللہ نے حامیم لینسرون کی برکت سے ان کا ایسا انتظام کیا کہ میں نے اچھے سے اچھی خوراک ان کو کھلائی اور خوب کھلائی۔ وہ دونوں دمبے بہت اچھے اور صحت مند ہو گئے۔ یجزاک من یشاء اسحاب۔ میں نے 2012 میں 4 دمبے کے بچے لیے۔ وہ 3 ماہ گزرنے کے بعد میرا ان پر بہت خرچہ ہونے لگا۔ دوست نے کہا کہ حساب تو کرو کہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ جب حساب لگایا تو تقریباً 18,000 روپے ماہانہ خرچ آ رہا تھا۔ مجھے حساب لگانے کے بعد احساس ہوا کہ میں اتنے روپے ان پر کس طرح خرچ کر رہا ہوں۔ میرے پاس تو بظاہر اتنا خرچ کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں۔ پھر میں نے سوچا آج کے بعد میں حساب نہیں لگاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ حامیم لینسرون کی وجہ سے بغیر حساب اتنی برکت دے رہا تو میں کیوں حساب کتاب میں الجھا رہوں۔ یہ معاملہ اللہ پر ہی چھوڑ دیا۔ گھر کی مالی تنگی دور ہوگی۔ حامیم لینسرون کی تصویر شروع کرنے سے پہلے ہمارے گھر کے حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی تھی۔ چند عرصے مستقل بڑھنے سے حالات اچھے ہو گئے۔ میرے چھوٹے بھائی بہن نے اپنی دکان بھی کھول لی۔ بہنوں کی شادی ہو گئی۔ میری 2 چھوٹی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ ایک بڑی بہن جو مجھ سے بھی بڑی تھی، ان کے لیے رشتے ہی نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے کچھ کروا دیا۔ پھر ہم نے اس نیت سے حامیم لینسرون پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ ہی لاکھ پڑا تھا کہ رشتہ آ گیا اور گھر والوں کو بھی پسند آ گیا۔ امی نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں۔ ذرا سا بھی خوف نہیں تھا۔ میں گھر کے کسی کام سے باہر گیا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ حالات کافی خراب ہو گئے۔ جلاؤ گھیراؤ اچانک شروع ہو گیا۔ میں الحمدللہ حامیم لینسرون پہلے سے ہی پڑھ رہا تھا۔ پورے راستے میں مجھے ذرا سا بھی خوف نہیں تھا کہ کیا ہوگا اور میں گھر کیسے جاؤں گا۔ میرے دماغ میں ایسا کچھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ حامیم لینسرون کی برکت سے میں مطمئن تھا کہ اللہ مجھے خیریت سے گھر پہنچا دیں گے۔ سرکش جانور متی ہو گیا۔ چند دن پہلے ہم جانور لینے منڈی گئے۔ وہاں بہت دھومے بعد ایک بیل پسند آیا، مگر اس کا مالک اس کی قیمت بہت زیادہ مانگ رہا تھا۔ میں حامیم لینسرون مسلسل پڑھ رہا تھا، دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ اگر یہ جانور ہمارے لیے صحیح ہے تو ہمارے
اس سے بات مان جائے۔ بھائی گھر سے جتنے پیسے لے کر آئے تھے اللہ نے اتنے ہی پیسوں میں سودا بنا دیا اور پیسے بھی دے دیے۔ جب ہم لوگ بیل کے پاس گئے تو وہ مار رہا تھا اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بھائی ڈر رہے تھے کہ ابھی یہ منڈی میں قابو نہیں آ رہا تو گھر جا کر اس کو کیسے سنبھالیں گے۔ میں نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے اللہ نے ہمارا سودا ٹھیک کروایا تو یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی غصہ ہونے لگے کہ پیسے واپس لے لو، یہ بچوں اور بڑوں کسی کو قریب نہیں آنے دے گا، اس کو گاڑی سے کون اتارے گا۔ میں نے بھائی کو بڑی مشکل سے راضی کر لیا۔ راستے میں حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھتا رہا اور اس کے کان میں دم کرتا رہا۔ گھر پہنچ کر بہت احتیاط سے اتارا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسے پیار کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ دوسرے دن صبح تو حد ہو گئی، میں نے رسی اس کی کمر پر ڈال دی اور وہ بکرے کی طرح پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سرکش جانور کو سیدھا کر دیا۔ روزگار پھیل گیا۔ حامیم لا ینصرون کے وظیفے کی ایک اور برکت مجھے یہ ملی کہ ہمارا حجامے کا کام اتنا چلا کہ ہم لوگوں کو اپریل سے ملتان بھی جانا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کام کے لیے میں ادھر ادھر بھاگ کر تھک گیا تھا لیکن کوئی کام ہی نہیں ملتا۔ اب حامیم لا ینصرون پڑھنے کے بعد اللہ نے ایسے حالات بدلے کہ مجھے میرے شیخ کو دیکھنے کا ہر مہینے موقع بھی مل گیا اور اللہ نے مفت میں آنا جانا کروا دیا۔ اور تو اور جس کے پاس اپنے خرچے کے پورے پیسے نہیں ہوتے، اب یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں گھما رہے ہیں۔ اب کچھ مہینوں کے بعد پاکستان کے 3 بڑے شہروں میں حجامہ کے لیے جانا ہے، اسم اعظم اور اکثیر اعظم۔ الحمدللہ میں آج حضرت حکیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین، از حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسا اسم اعظم اور اکثیر اعظم حامیم لا ینصرون عنایت فرمایا کہ میں کیا میرے جملہ احباب تک آج بھی حیران ہے کہ میرے شب روز کیسے اور کیوں کر بدلے۔ اس اسم اعظم کی تاثیر نے تو میری زندگی کی تمام مشکلیں ہی حل کر دی۔ امال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین، میرے سبھی پرانے جاننے والے مجھ سے اس تبدیلی کا سبب پوچھتے ہیں۔ جب میں ان کو حضرت حکیم صاحب اور حامیم لا ینصرون کا بتاتا ہوں اور بکری کا تعارف کرواتا ہوں تو وہ جی جان سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ امال سے پلنے بننے اور بچنے کا سب سے بڑا مشاہدہ میری صورت میں ان کے سامنے موجود ہے۔ دکھی سلگتی اور دہکتی داستان حیات۔ حامیم لا ینصرون کیا ہے، کیوں ہے، اس کی قیمت مجھ سے پوچھیے۔ جب ایک یتیم تعلیم نہ رکھنے والے نوجوان کو ہر طرف مایوسی کا سامنا تھا، نوکری بھی نہ ملا کرتی تھی، گھر میں کوئی سنتا نہ تھا، بس محدود افراد سے تعلق تھا، ایسے میں گھریلو الجھنیں بھی سامنے تھی، معاشرے کے باعث لوگوں سے بھی مقابلہ تھا، کرایہ دار کرایہ پر تنازع کرتے، ملہ دار بھی بدمعاشیاں کرتے، آپس میں رشتہ دار بھی کنارہ کشتے، بالکل اجڑا ہوا اور بےحان سایہ زندگی کا سفر تھا۔ ایسے میں حضرت حکیم صاحب نے ہم پر وہ کرم فرمائی کہ آج ہم ہیں خوشیوں میں ہیں، غم کہاں ہے کچھ پتہ نہیں، پریشانیاں کدھر گئیں کچھ خیر نہیں۔ مجھ سے حامیم لا ینصرون واپس نہ لے۔ آخر میں حکیم صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ مجھ سے میرا وظیفہ کبھی بھی واپس نہ لے، مجھے اس کا یقین عظم ہے اور یہی میرا اسم اعظم ہے۔ تندلے ترقی میں بدل گئی۔ میں ایک سرکاری ادارے میں ملازم ہوں۔ جنوری 2012 میں میرے دفتر کے ساتھیوں نے میرے افسر سے میری شکایت کی کہ بہت شاطر بندہ ہے اور بھی کئی شکایتیں کی، جس کے باعث انہوں نے غصے میں آ کر میری ایک مفصل رپورٹ بنائی کہ یہ بندہ نوکری کرنے کے قابل نہیں، لہٰذا اسکول گھر بھیج دیں، یعنی نوکری سے فارغ کر دیں۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے حضرت حکیم طارق محمود صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ الفاظ حامیم لا ینصرون پوری طاقت کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ روزانہ میسج کے ذریعے بتاؤ کہ کتنا پڑھا۔ میں نے پڑھنا شروع کر دیا، تقریباً 10,000 روزانہ پڑھتا تھا۔ میرے افسران نے میری رپورٹ بنا کر ہیڈ کوارٹر لاہور میرے آفیسر صاحب کے پاس بھجوا دی۔ اس ذکر کی برکت سے انہوں نے مجھے نوکری سے فارغ کر کی بجائے لاہور ہیڈ کوارٹر کال کر لیا۔ اس دوران میں مسلسل ذکر کرتا رہا۔ چوکیداری سے افسری تک میرے آفیسر صاحب بہت سخت ترین افسران میں شمار ہوتے ہیں، لیکن حامیم لا ینصرون کے ذکر کی برکت سے مجھے بھی ان سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس کے بعد میری ڈیوٹی مین گیٹ پر لگا دی گئی، جہاں سے ہر وقت افسران گزرتے تھے جو بہت سخت لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ میں پھر بھی کثرت سے ذکر کرتا رہا تو اس کے نتیجے میں 1 ہفتے بعد مجھے آفس میں ایک کرسی پر ڈیوٹی دے دی گئی، جس پر تقریباً 3 یا 4 گھنٹے کے کام کے بعد آرام سے بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا تھا۔ سازشی افسران اور میرا وظیفہ۔ لاہور سے میرا ٹرانسفر 2 ماہ بعد اس ذکر کی برکت سے دوبارہ اپنے ضلع میں ہو گیا۔ دفتر والے مجھے وہاں بھیجنا نہیں چاہتے تھے، مگر ان کے پاس میرے خلاف کوئی مضبوط ثبوت نہ تھے کہ وہ میرا ٹرانسفر رکوا سکتے۔ پھر بھی انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لیکن میرے ذکر کی طاقت کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی اور وہ مجھے اپنے ضلع میں بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ اطراف
جرم، میری پوسٹنگ کسی شہر میں ہوگی، جو افسران میری مخالفت کر رہے تھے ان میں سے خود 2 افراد کے اچانک ٹرانسفر ہو گئے، لیکن میں حضرت حکیم صاحب کی توجہات کے باعث مسلسل ذکر کرتا رہا اور روزانہ ذکر کی تعداد کا میسج بھی حضرت حکیم صاحب کو بھیجتا رہا۔ ایک دن مجھے میرے سینئر افسر نے، جو کہ سازشی افسران میں سے تھا، بلا کر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جس بنا پر میں نے آپ کے خلاف رپورٹ بنا کر بھیجی۔ معذرت کرتا ہوں، آپ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور میری موٹر سائیکل، جو انہوں نے دوران ٹرانسفر واپس لے لی تھی، مجھے دوبارہ لوٹا دی، اور آئندہ جب بھی میٹنگ کرتی ہوتی یا کوئی بھی بات پوچھنا ہو، وہ افسر مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھتے، اور جب بھی ان کو کوئی کام ہوتا یا انفارمیشن چاہیے ہوتی تو مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرتے۔ سفارش قبول ہوگی۔ اس ذکر کی برکت سے اب تو نوبت یہاں تک آ چکی کہ پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے سینئر تھانے دار کے تبادلے کے آرڈر کر دیے تھے۔ میں نے جا کر انہیں عرض کی تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ فلاں بندے نے آپ کی سفارش کی ہے، اس لیے میں نے آپ کا تبادلہ کینسل کر دیا۔ پروموشن کیسے ہوئی؟ ایک ملزم جس کی ہمارے محلے محکمے کو تقریباً 1 سال سے تلاش تھی، جو بہت کاوشوں کے باوجود نہیں مل رہا تھا۔ اس کا اصل نام تھا معلوم نہیں تھا، محض اس کی برکت سے میں نے اس کا اصلی نام بھی معلوم کر لیا اور وہ بندہ ٹریس ہو گیا۔ اس بندے کے مل جانے کی وجہ سے میرے سینئر آفیسر سے ہمارے بڑے آفیسر صاحب بہت خوش ہوئے اور انہیں انعامات سے نوازا، بلکہ میری بھی آگے پروموشن کے آرڈر جاری کر دیے اور میری ترقی ہو گئی۔ اچھی کارکردگی کا صلہ حامیم لا ینصرون کی بدولت آفیسر صاحب نے ہمارے دفتر کے افسر کو فون کر کے کہا کہ آپ کے ہاں فلاں نام کا ملازم بہت اچھا جوان ہے، دل لگا کر کام کرنے والا ساتھی ہے، اس کا خیال کیا کرو۔ میرے افسر نے مجھے فون کر کے اپنی رہائش گاہ پر بلایا، مجھے اپنے ساتھ چائے پلائی اور انہوں نے بتایا کہ مجھے بڑے آفیسر صاحب نے آپ کی اچھی کارکردگی کے بارے میں بتایا ہے۔ کوئی مشکل نہ رہی۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو میں ذکر کرتے ہوئے جس دفتر میں کام سے جاتا ہوں الحمدللہ کام ہو جاتا ہے۔ مجھے حضرت حکیم صاحب نے وظیفے کی تعداد 1.25 کروڑ کرنے کا حکم فرمایا۔ میں اب تک 30 لاکھ کر چکا ہوں۔ یہ سب حضرت حکیم صاحب کی شفقت کی برکت سے ممکن ہوا، میری اس میں کوئی کمال نہیں۔ میں نے زندگی میں کوئی بھی ذکر 1000 بھی نہیں کیا تھا، یہ تو لاکھوں کی بات ہے۔ تو آپ کو وضاحت کر کے چلوں کہ میں جس ادارے ملازم ہوں اس کا دور دور تک بھی ذکر تسبیح سے تعلق نہیں۔ اس محکمے کے زیادہ تر ملازم بیچارے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت حکیم صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی اللہ کریم اپنا دوست بنائے رکھے۔ مجھے اور میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو تسبیح خانے، درود محل، دار توبہ، روحانی منزل کا خادم اور نوکر بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ اولے والی بارش رک گئی۔ کچھ دن پہلے یہاں بہت تیز بارش ہوئی، بہت اولے گرے اور اتنا خوفناک منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، گھر میں اکیلی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پتھر برسا رہا ہے۔ موسم قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا، برسات تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر مجھے یہ وظیفہ یاد آیا، حامیم لا ینصرون۔ جیسے ہی میں نے شروع کیا تو ابھی میں تھوڑی ہی پڑھا کہ ایک دم بارش رکی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، نہ رکنے والا طوفان کیسے رک گیا اور میرے دل سے خوف بھی دور ہو گیا۔ جب کوئی مشکل ہو، مثلاً جیسے میں کوئی کام کرنے لگتی ہوں، اگر لائٹ چلی جائے اور میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہوں تو میں حامیم لا ینصرون پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، تو اسی ٹائم بجلی آ جاتی ہے۔ کبھی کہیں ٹریفک میں پھنس جاتی ہوں تو جیسے ہی وظیفہ شروع کرتی ہوں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کراچی میں بازار گئی تو وہاں راستے میں بہت ٹریفک تھی اور وہاں جھگڑے کا خطرہ تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے یہ وظیفہ شروع کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری ٹریفک ختم ہو گئی، سکون ہو گیا، جھگڑے کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ حامیم لا ینصرون کی وجہ سے گھر آباد ہو گیا۔ میرے والد والدہ کی آپس میں بہت لڑائی ہو گئی، ہم بہن بھائی بہت پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ امی روٹھ کر مہکے چلی گئی، ابو کا غصہ تھا کہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا، صلح کو کوئی نام نہیں لے رہا تھا، اپنی باتوں پر ڈٹی رہی۔ جب امی کو ماموں وغیرہ نے سمجھایا تو ابو لینے کے لیے رابطہ نہ کرتے، بات طلاق تک پہنچ چکی تھی۔ ہم بھائی بہن بہت پریشان تھے، کیا کریں؟ دعائیں کہ اے اللہ کوئی حل فرما دیجیے۔ میں مدرسہ بنات کنڈیرہ میں پڑھتی تھی۔ حضرت حکیم صاحب کا عنایت کیا ہوا وظیفہ ہمیں استاد صاحب نے عطیت کیا، وہ کثرت سے پڑھا۔ 2-3 دنوں میں ابو نے خود فون کر کے امی کو گھر آنے کا کہا۔ الحمدللہ یوں یہ جھگڑا ختم ہو گیا اور پریشانی ختم ہو گئی۔ اب امی اور ابو بہت خوش ہیں، ہم ان سے زیادہ خوش ہیں کہ ایک اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ جو وظیفہ بھی کسی مشکل کے لیے پڑھو گے تو تیر وقت ہوگا۔ اب آپ کو وہ وظیفہ گفٹ کرتی، انشاءاللہ آپ پڑھ کے دعا دیں گے، وہ ہے حامیم لا ینصرون۔ والدین
خوش مشکل آسان۔ ہم 2 بہنیں پڑھنے جاتی ہیں، اب بھی اتنی بڑی نہیں کہ اس لیے ہم سے کبھی کبھار امی ابو کی نافرمانی ہو جاتی ہے یا ہماری لاپرواہی کی وجہ سے امی ابو ہم پر غصہ کرتے ہیں۔ بعد میں ہم دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، پھر ہم دونوں پر حامیم لا ینصرون پڑھتے ہیں تو امی ابو کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں پیار کرتے ہیں۔ یوں ان کی دعائیں لے کر ہم سبق پڑھنے جاتی ہیں۔ اس طرح پورا دن خوشگوار گزرتا ہے۔ حامیم لا ینصرون کی برکت ہمارے تعلیمی ادارے میں یہ معمول رہا کہ ہر سال کامیاب ہونے والی طالبات کی طرف سے معلومات استاد کی دعوت کی جاتی ہے۔ جب اس سال ہم نے معلومات کی دعوت کی اور سب طالبات نے پیسے جمع کیے اور معلومات اور استاد کے من پسند کھانے تیار کیے، ہمیں کھانا بظاہر نظر آ رہا تھا اور افراد بہت زیادہ تھے۔ ہم پریشان ہو گئے، سب کو یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں کھانا پورا ہوگا یا کم پڑ جائے گا۔ ہم میں سے ایک دوست نے کہا کہ ہر ایک 7 مرتبہ حامیم لا ینصرون پڑھے اور کھانے پر دم کرے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، پھر کھانا کھایا گیا۔ تمام معلومات نے خوب سیر و کر کھایا۔ اس کے بعد ہم نے 18 طالبات نے بھی کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ اللہ تعالیٰ کام کا کرم ہوا۔ وظیفے کی برکت دیکھ کر سب حیران تھے۔ اگر کوئی شخص کامل یقین سے اس وظیفے کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا نہایت آزمودہ ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے کا عمل۔ ہمارا ایک دوست تھا، اس کو کسی الزام کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا۔ کافی مہینے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں گیا، اس کا کیا ہوا، اور جس کیس میں اسے گرفتار کیا گیا اس سے نجات ملنا بہت مشکل تھی۔ میرا قریبی اور مخلص دوست تھا، اس لیے میں نے خود اس کے لیے حامیم لا ینصرون کا ورد کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیا اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اسی کے پڑھنے کی تاکید کی۔ قدرت کا کرشمہ ہوا کہ اس کو سامنے لایا گیا اور کورٹ میں اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ تقریباً 2-2.5 سال جیل میں تھا، مقدمہ چلا، الحمدللہ وہ آزاد ہو گیا، مقدمہ ختم ہو گیا اور اس کی سرکاری نوکری تھی۔ کیس ایسا تھا کہ نوکری ختم ہونے کا بڑا خطرہ تھا، لیکن الحمدللہ رہائی کے بعد اس کی نوکری بھی بحال ہوگی۔ اللہ جانتا ہے ہم اس کے گرفتار ہونے سے اتنے پریشان تھے اور فکر مند تھے کہ اب کیا ہوگا۔ الحمدللہ وظیفے کی برکت سے ایک ناممکن کام ممکن ہو گیا۔ اس کے رشتہ دار حیرت میں ہیں کہ کیا کمال ہے ان کلمات میں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پڑوسیوں کے سکون کا ثواب۔ میرے ایک دوست ہیں جن کا روزانہ پڑوس میں کسی نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا۔ طبیعت کے بہت جدی انسان تھے۔ لوگ مجھے بارہا آ کر ان کی شکایتیں کرتے کہ ان صاحب نے مجھے ایسے کہا، یار مار کٹائی کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ آپ کب تک لوگوں سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک سے آپ کی لڑائی ہے، یہ اچھی بات نہیں، پڑوسیوں کو تنگ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ حامیم لا ینصرون کا کثرت سے ورد کیا کرو۔ اب جب سے انہوں نے وظیفہ شروع کیا تو اب جھگڑے کم ہو گئے ہیں، اب وہ خود بھی سکون میں ہیں اور پڑوس والے بھی سکون میں ہیں، الحمدللہ۔ مستحق لوگ خوش ہو گئے۔ میں ایک تعلیمی ادارے کا ناظم ہوں، لوگوں کے سماجی کام بھی تقریباً میرے حوالے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس کی جتنی بھی مدد ہو سکتی کرتا ہوں۔ میرے پاس خود تو اتنے وسائل نہیں ہیں، میرے ہی احباب مجھے ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ایک آدمی کو میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیجا کہ اس کی بہن کی شادی ہے، انتہائی غریب ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اس دن ایک اور آدمی آیا اور کہا کہ اس کی بیٹی کا آپریشن ہے، آپ تعاون کریں، غریب آدمی ہوں۔ پھر اسی دن تیسرا آدمی بھی آیا کہ کہا گھر میں نلکا لگوانا ہے، بچے دوسروں کے گھر سے پانی بھرنے جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے تینوں سے کہا پرسوں آنا، اللہ خیر کرے گا۔ اب میں نے حامیم لا ینصرون حضرت حکیم صاحب کا خصوصی عنایت کیا ہوا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور وہ دن گزر گئے۔ میں گھر میں صبح کو تلاوت کر رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں باہر نکلا تو ایک آدمی نے مجھے کافی بڑی رقم دی کہ یہ میری طرف سے مستحق لوگوں میں اللہ کے نام پر تقسیم کر دیں۔ وہ دے کر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ بھی پہنچ گئے جن کی امداد کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ الحمدللہ پیسے اتنے ملے کہ تینوں آدمیوں کی ضرورت پوری ہو گئی۔ وہ سب خوشی خوشی دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ بد اخلاق آفیسر سے نجات۔ میں ایک بینک میں اپنے ایک کام کی غرض سے گیا تو وہاں ایک دوست جو وہاں ملازم تھا مجھے ملا۔ اس نے کہا ہمارا جو مینیجر ہے وہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے، گالی دینا تو اس کا عام معمول ہے، کسی کی بھی عزت اس نظر میں کچھ نہیں، ہم اس سے بہت تنگ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں۔ میں نے اس کو وہی حامیم لا ینصرون والا وظیفہ پڑھنے کو دیا اور ان سے کہا کہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر ہوا اس طرح کہ وہ صاحب 3 دن بعد میرے پاس آئے اور کہا کہ بھائی کام ہو گیا، ہم نے وظیفہ پڑھا تھا تو اس کا فوراً ٹرانسفر ہو گیا، بس یوں ہماری اس بد اخلاق آفیسر سے جان چھوٹ گئی۔ عزت جان کی حفاظت کے لیے ہمارے علاقے میں ایک جاننے والے شخص کی جو ان بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، باپ بہت پریشان تھا، جہاں کے افسردہ کاروباری کے رواج کی وجہ سے لڑکی بھاگنے کے بعد بھی واپس پلٹ کر نہیں آئی اور اگر اس کو پکڑ لیا جائے تو اس کو کارروائی
کے ظالمانہ رواج کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا اور گھر والوں کو الگ کیا جائے گا۔ اور صاحب عزت دار شخص تھے، بڑی پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئے، سارا احوال بتایا۔ میں نے ان کو حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھنے کو دیا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو لڑکی کا پتہ چل گیا کہ کہاں۔ بہرحال وظیفے کی برکت سے لڑکی خیریت سے گھر واپس آ گئی اور مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت حکیم صاحب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ ہمیں ایسا انمول وظیفہ عطا کیا کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے تو وہ 100% پورا ہو جاتا ہے۔ دل جیتنے کے لیے میرا ایک دوست ہے، اس کا نام مظہر علی ہے، شکل سے سادہ اور دیندار ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے، ماشاءاللہ۔ اس کو ٹاؤن کمیٹی گنڈیرا کی طرف سے نوکری بھی ملی۔ ایک ٹیوب ویل کی مشین چلانے اور بند کرنے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا۔ اس نے ڈیوٹی جوائن کی۔ سادے ہونے کی بنا پر اس کے اوپر جو انچارج آفیسر تھا وہ اس کو خود خواہ مخواہ تنگ کرتا اور اپنے سامنے بٹھانا تو کجا، وہ اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ افسر کا یہ رویہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اس کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنے کو دیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب بھی یہ افسر کے سامنے آتا تھا تو وہ کھڑے ہو کر اسے سلام کرتا، اور جب اس کے آفس جاتا تو اس کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھاتا، اور اب وہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے اور کوئی بھی اس کو تنگ نہیں کرتا۔ رشتے میں آسانی کے لیے میرے پاس ایک آدمی آیا جس نے اپنے گھر کا ماحول بتایا جو کہ بہت غلط تھا، اور یہ آدمی خود نیک تھا۔ اس کی بہن کو کوئی شخص تنگ کرتا تھا، یہ بیچارہ اپنی بہنوں کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھا، ڈر رہا تھا کوئی مسئلہ ہو گیا تو کون شادی کرے گا، ہمارے والد کی بھی کوئی توجہ گھر پر نہیں، میں آخر کیا کروں؟ میں نے اس کو بھی حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھنے کو دیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، ماشاءاللہ سب کے رشتے بخیر خوبی ہو گئے، یہ اپنے گھروں میں بہت خوشحال ہیں۔ جو ذلت کی تلوار سر پر لٹک رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔ شاگردوں کے تک کا ازالہ، میرے شاگرد جس کے گھر بچے کی ولادت کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا، بالآخر میڈیکل اس نے اپنی بیوی کو داخل کروایا، ماشاءاللہ بیٹی کی ولادت ہوئی۔ جب اس کو اسپتال سے چھٹی ملی تو اس کا اسپتال کا بل 14,000 روپے بنا۔ وہ میرے پاس آیا اور اپنا دکھ بتایا، بیچارہ غریب تھا، اس کی تنخواہ 4,000 تھی۔ مجھے کہا کہ کیا کریں؟ میں نے اب سے حامیم لا ینصرون پڑھنے کا مشورہ دیا اور خود بھی اس کی امداد کے لیے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ بعض دوستوں کے پاس رقم کے ان کی عرض کیا، الحمدللہ وظیفے کی برکت سے 1 گھنٹے کے اندر مکمل رقم کا انتظام ہو گیا اور وہ صاحب خوشی خوشی گھر واپس گئے، ڈر ختم ہو گیا۔ ایک میرا دوست ہے جس کی نوکری ختم ہو گئی، ایک چھوٹی سی 30,000 کی نوکری تھی، کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا، 3 فقیر حاضری کی وجہ سے اسکول والوں نے چھٹی کر دی، بیچارہ بڑا پریشان میرے پاس آیا، سارا مسئلہ سنایا کہ حامیم لا ینصرون پڑھنے کو دیا، الحمدللہ اس کو کیس دیا، الحمدللہ اس کو گیس میں 60,000 روپے کی نوکری مل گئی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس بیچارے کو وہم کا مرض لاحق ہو گیا اور ہر ایک سے ڈرنے لگا کہ کہیں یہ مجھے نوکری سے نہ نکلوا دے یا مجھے مار نہ دے۔ یہ اس فکر میں آ کر بیٹھ گیا اور آفس جانا چھوڑ دیا۔ 15-20 دن گزر گئے، آفس سے پیغامات آنے شروع ہو گئے، لیکن یہ اب تک وہم کے مرض میں مبتلا تھا، اس کے قدم آفس جانے کے لیے اٹھ نہیں رہے تھے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ جو وظیفہ تمہیں دیا اس کو کثرت سے پڑھو، دفتر جانا شروع کرو۔ اب اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور دفتر جانے لگا، اب اس کی نوکری بھی چل رہی ہے اور بال بچے بہت خوش ہیں۔ کالے جادو خوش کس آج سے تقریباً 1 سال پہلے مجھے حضرت حکیم صاحب سے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنے کو ملا اور کثرت سے پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ پھر میں نے اپنی استطاعت کے مطابق وظیفہ شروع کیا۔ اس کے پڑھنے سے جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی تنگی سے نجات دی، وہاں میری جان کی بھی حفاظت کی۔ میں ایک دفعہ سفر کے لیے نکلی، اپنے بیٹے کے ساتھ موٹر سائیکل پر تھی، میں تمام راستے حامیم لا ینصرون پڑھتی ہوئی گئی اور جب واپس آنے لگی تو تب بھی یہی میری زبان پر تھا کہ اچانک ہماری گاڑی کے سامنے دوسری گاڑی آ گئی، میرا منہ نہ جانے کیسے دیوار سے جنگ لگا، گاڑی سلپ ہو کر دور تک چلی گئی، مجھے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، زبان پر کلمہ تھا، بس اتنی دیر تک میری آنکھیں کھلی رہیں جب تک نے بیٹے کو سلامت نہ دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا کہ کیسے مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں لکھی، رپورٹ میں آیا کہ دماغ کی چوٹ سے ہوش آنے پر دماغ کا پتہ چلے گا۔ پھر ہوش آیا، الحمدللہ دماغی حالت بھی ٹھیک تھی اور آنکھیں بھی محفوظ، بس ہاتھ اٹھانے میں تکلیف تھی۔ بیٹی نے بے ہوشی کے دوران مسلسل حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھتی رہی اور میرے لیے دعا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے میرے ہاتھ پاؤں اور دماغ سلامت رکھے، مجھے مارنے کے لیے مجھ پر پہنچ کے ساتھ جادو کیا گیا،
مجھے مارنے کے لیے، لیکن میرے بچنے کے بعد وہ شخص حیران رہ گیا۔ پتہ چل بھی گیا تھا تو کچھ نہ ہوگا۔ میرے شوہر اپنے بھائیوں کے ساتھ دکان پر کام کرتے، روزانہ تمام بھائیوں کو خرچہ ملتا۔ چونکہ دوسرے بھائی شادی شدہ تھے، اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتے تھے، جبکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ اپنے پیسے جمع کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ میرے ساتھ شادی کے بعد انہوں نے اپنے ان پیسوں سے ایک مکان خریدا، جس کا پتہ نہ ان کے بھائیوں کو تھا نہ ان کے والدہ کو۔ چونکہ میرے شوہر مسائل سے جلدی گھبرا جاتے ہیں اور ان کے بھائی چالاکی سے سب چیزیں ہتھیا لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ اس مکان کی کسی کو خبر نہیں لگے۔ مجھے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ ہوا تھا اور وہ میں نے اس نیت سے پڑھنا شروع کیا کہ اس مکان کو گھر والوں کو پتہ نہ چل سکے، پھر وہ ان سے پوچھ کچھ کریں گے۔ اب وہ مکان ہم نے عارضی طور پر کسی غریب خاندان کو فی سبیل اللہ دیا ہے، وہ اس میں رہ رہے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے کسی کو بھی اس مکان کا پتہ نہیں چلا، اور اللہ تعالیٰ پر یقین کہ اگر پتہ چل بھی گیا تو اس وظیفے کی برکت سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ مصیبت ٹل گئی۔ حامیم لا ینصرون کے پڑھنے سے بہت بڑی مصیبت دور ہو گئی۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ 3 بہنیں تھیں اور وہ چھوٹی تھی۔ ان کے ابو بہت بیمار تھے اور باپ کے موجود ہونے سے ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہر چیز آسانی سے میسر ہو جاتی تھی۔ لیکن جب ان کے ابو کا انتقال ہو گیا تو اس وقت ان پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان کو ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کئی دن بھوکی رہتی تھی، لیکن ان کی ظالم پھوپھی ان کو بالکل رحم نہیں آتا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کی دی ہوئی زمین 50,000 میں بیچ دی اور ان پیسوں سے ان کا گزارا ہوتا تھا، لیکن پیسے وہ سال چلے اور ختم ہو گئے۔ ان کے دادا نے ایک بچی کو مدرسے بھیجنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کو مدرسے سے یہ وظیفہ ملا اور اس لڑکی نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا اور مسلسل 3 سال تک پڑھتی رہی، لیکن اس کو بالکل یقین نہ تھا کہ ان کی پھوپھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگی۔ الحمدللہ اب ان کے دادا ان کو خرچہ دیتے ہیں۔ ان کا مسئلہ حامیم لا ینصرون کے وظیفے کی برکت سے حل ہو گیا۔ وہ لڑکی صبح شام 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتی ہے۔ جیل سے آزادی مل گئی۔ ہمارے قریبی رشتہ دار کسی تاجر نہ کردہ جرم میں گرفتار ہو گئے۔ تقریباً 20 دن ریمانڈ میں تھے۔ بہت کوشش اور حربے کی، لیکن سب ناکام، کیونکہ کیس اس قسم کا تھا کہ جان چھوٹنی مشکل تھی۔ ہم سب گھر والے اور رشتہ دار بہت پریشان تھے، اب کیا کریں اور کیا حل ہے اس کا۔ آخر ہم نے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ بھائی کی رہائی کے لیے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کے اس طرح کے دروازے کھولے کہ ہماری سوچ سے بلا تھا۔ الحمدللہ وہ بخیریت بغیر کسی FIA کیس اور جرم ثابت ہوئے گھر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ ہماری ایک رشتہ دار عورت ہے، اس کی ڈیلیوری کیس تھا، اس کے بچے 2 آپریشن سے ہوئے۔ اب جب تیسرے بچے کی ولادت کا وقت آیا تو ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا اور ساتھ ساتھ یہ بھی دھمکی دے دی، کہا کہ آپریشن کے سوا بچہ پیدا نہیں ہوگا، اب تیاری کر لیں، یعنی پیسے وغیرہ جمع کر لیں۔ ہم بہت پریشان تھے۔ مجھے حامیم لا ینصرون پڑھنے کو ملا ہوا تھا، وہ ان کو پڑھنے کے لیے دیا۔ انہوں نے 7 دن کثرت سے پڑھا۔ الحمدللہ اس عورت نے بغیر آپریشن کے بچے کو جنم دیا۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ چند دن میں پوسٹنگ ہوگی۔ ہماری باجی کو سرکاری جاب کا آرڈر ملا اور وہ جاب کرنے کے لیے گئی تو کاغذات وغیرہ پر دستخط کرانے میں ان کو بہت مشکل ہو رہی تھی۔ باجی نے دعا کا کہا اور ہم نے حامیم لا ینصرون کثرت سے ان کی نیت کر کے پڑھا۔ الحمدللہ اس کی وجہ سے جلدی اس کی پوسٹنگ ہوگی اور دفتروں کے چکروں سے بچ گئی۔ اب الحمدللہ وہ ایک مشہور سینٹر میں عربی ٹیچر کی حیثیت سے پڑھا رہی ہیں۔ اب مزہ نہیں آتا۔ ایک دوست نے کہا کہ جب ہم اسکول میں حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھتے تھے تو ہمارے اسکول میں ایک اچھا سا ماحول تھا، تعلیم میں طالبات کا شوق تھا، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتی تھی۔ اب یوں ہی یہ وظیفہ چھوڑ دیا تو اسکول میں مزہ نہیں آ رہا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ نقصان اٹھا پڑا۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنی ٹیچر سے شیئر کرتی ہوں اور وہ میری اس معاملے میں اچھی طرح رہنمائی کرتی ہیں۔ ایک دن ٹیچر صاحبہ کسی بات پر شدید ناراض ہو گئی۔ میں فون کرتی تو کال نہ اٹھاتی، میسج کرتی تو اس کا جواب بھی نہ ملتا۔ میں پریشان تھی، اب کیا کروں؟ پھر انہی کا دیا ہوا وظیفہ حامیم لا ینصرون جو میں اکثر پڑھتی ہوں، میں نے اس نیت سے پڑھا کہ ٹیچر کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ بالآخر کثرت سے پڑھ کر ہدیہ کیا، پھر کال کیا تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ الحمدللہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ میری شادی اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ کراچی میں ہوئی۔ وہاں سب دیور جیٹھ وغیرہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک گھر میں جہاں دیرانیاں جٹھانیاں اور 7 نندیں ساس بھی ہوں تو اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ لڑائی جھگڑے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان کہ میرے ساتھ کوئی بھی جھگڑا نہیں کرتا۔ کئی بار دیکھا ہے کہ بھابیاں
مجھے کہنا چاہتی ہیں لیکن کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ میں جب گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جاتی ہوں تو حامیم لا ینصرون 500 یا 1000 بار پڑھ لیتی ہوں۔ اس کے درمیان کبھی دیورانی یا جٹھانی یا کوئی بھی مخاطب آ جاتا تو وہ پیچھے بیٹھ کر دعائیاں کرتی کہ اس کے پاس وہ تسبیح ہے، اللہ جانے کیا پڑھتی ہے اور اس کو تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ سب مجھ سے بہت خوش ہیں اور بہت محبت کرتی ہیں، ان کا یقین ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ حامیم لا ینصرون آپس میں محبت بڑھا دیتا ہے۔ میں ہر مشکل میں یہ پڑھتی ہوں تو غیبی مدد سے وہ حل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت حکیم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ نوکری مل گئی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے گورنمنٹ کی نوکری کے لیے انٹرویو دیا تھا اور میں اس انٹرویو میں پاس بھی ہو گئی، مگر مجھے کئی مہینے تک نوکری کے لیے نہیں بلایا۔ جب بھی ان سے رابطہ کیا تو کہتے تھے ہاں ابھی آرڈر نہیں ملا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے۔ اسی طرح کافی مہینے گزر گئے، نوکری دینے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ پھر میں نے اپنی پریشانی ایک نیک صالح عزیز سے بیان کی تو انہوں نے مجھے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا۔ میں نے کثرت سے یہ وظیفہ پڑھا تو اسی مہینے مجھے نوکری کا لیٹر ملا اور میں نے نوکری شروع کر دی، اور سب حیران تھے کہ یہ کس طرح ہوا، ان کا ارادہ تھا ہی نہیں نوکری دینے کا، مگر یہ سب اس وظیفے سے ممکن ہوا۔ رزلٹ اچھا آیا۔ میں اپنے پیپرز کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میں ایک بھی پیپر میں پاس ہو سکوں گا۔ پھر مجھے استاد صاحب نے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا اور وہ میں نے کثرت سے پڑھا۔ جب میرا رزلٹ آیا تو میں حیران رہ گیا کہ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، میں پاس ہو گیا، میرا سال ضائع ہونے سے بچ گیا۔ اب میں ہر پریشانی کے وقت یہ پڑھتا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ جیسے ہی پڑھنا شروع کرتا ہوں میری پریشانی دور ہو جاتی ہے اور کوئی بھی حاجت ہو تو وہ بھی اسی وقت پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تو ان کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ میری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی کام نہیں ہو رہا، مجھے دل میں اتنا یقین ہوتا ہے کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس وظیفے کی وجہ سے میرے سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ پھول سا بچہ اور خطرناک کینسر۔ میں کراچی میں رہتی ہوں اور میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ جب اس کے ٹیسٹ کروائے تو اسے بہت سی بیماریاں آئیں اور بدقسمتی سے کینسر جیسی بڑی بیماری بھی آئی۔ جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو وہ بہت روئی اور اپنے بیٹے کے لیے پریشان رہتی، ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی، ہر وقت یہ سوچ سوچ کر دکھی ہوتی کہ شاید اب اس کا بیٹا نہیں ٹھیک ہوگا۔ جب مجھے اس کے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، اسپتال میں داخل ہے، تو میں نے اس کی والدہ کو ایک وظیفہ بتایا جو مجھے حکیم صاحب نے بتایا تھا، حامیم لا ینصرون۔ میں نے اس دکھی ماں کو کہا کہ یہ وظیفہ 1.25 مرتبہ پڑھے۔ پھر انہوں نے اس وظیفے کا ورد 1.25 مرتبہ کیا تو کچھ ہی دن بعد اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو کر گھر آ گیا، اور جتنی بھی بیماریاں اس کی رپورٹ میں آئی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر سب حیران ہو گئے کہ یہ کرشمہ کیسے ہوا، اس کے بیٹے کا ٹھیک ہونا تو ناممکن تھا، مگر حامیم لا ینصرون کی برکت سے اس کا بیٹا صحت یاب ہو گیا۔ اب وہ خاتون ہر پریشانی کے لیے یہی وظیفہ پڑھتی ہیں اور دوسروں کو بھی بتاتی ہیں۔ الحمدللہ بازی پلٹ گئی۔ ہم کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے ایک شہر گئے، کوارٹر فائنل میچ تھا۔ مدِ مقابل ٹیم بہت مشکل اور چیلنج والی تھی۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ ہم جتنا بھی اسکور کریں گے اب اس کے آدھے کے برابر بھی مشکل ہی کر سکو گے۔ حقیقتاً وہ پورے ضلع کی مضبوط ٹیم تھی۔ میچ کا جرس ہو گیا۔ میں نے اپنے کھلاڑیوں کو کثرت سے حامیم لا ینصرون پڑھنے کو کہا۔ ہم نے ورد شروع کیا اور ادھر میچ بھی شروع ہو گیا۔ مدِ مقابل ٹیم نے 216 اسکور کیا۔ اب ہماری باری۔ اسکور کو کھینچنے اور اپنی وکٹیں گنواتے گنواتے اس تک پہنچ گئے کہ آخری وکٹ مطلوب 4 رن تھے۔ ورد جاری تھا۔ ادھر آخری بال پھینکنے کے لیے بالر چلا اور بالر بال کو بیٹسمین کے بلے کی طرف پھینک دیا۔ بیٹسمین نے سیدھی شاٹ فیلڈ کی طرف کھیلی، بال زمین پر چھپکیاں ہو کر فیلڈ کے ہتھوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس ٹیم کے تماشائی گراؤنڈ میں آ گئے، ہم نے میچ جیت لیا۔ ادھر ہمارے تماشائی بھی میدان میں آ گئے کہ ہم میچ جیت گئے۔ میں نے کہا کہ ہم کیسے جیتے تو انہوں نے بتایا کہ فیلڈ کی طرف جیسے بال قریب آئی تو بال بیٹھے ہوئے فیلڈ کے اوپر اچھلی اور چوکا ہو گیا۔ یوں ہم حامیم لا ینصرون کی برکت سے میچ جیت گئے۔ میرا ایک دوست ہے جو بہت ایماندار اور بااخلاق ہے، اسی طرح کرکٹ کا بھی اچھا کھلاڑی ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم ایک ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچے ہیں، ہم نے اپنے شہر کی ٹیم پر اعتماد کیا، وہ اپنے ضلع کے اچھے سے اچھے پلیئر بلوائے تاکہ کسی بھی صورت فائنل میچ پہنچ سکیں۔ میچ اپنے وقت پر شروع ہوا۔ T20 میچ تھا۔ ہماری باری پہلے کھیلنے کو ملی۔ ہمارے پلیئرز نے بہت اچھی بیٹنگ کی۔ 7 اوورز میں 150 سے زیادہ اسکور ہو گیا۔ میں نے اپنے اسکور کی رفتار کو دیکھ کر مخالف ٹیم کے مینیجر کو کہا کہ اس رفتار سے آج ہم 350 تک اس کو لے جائیں گے
تو اس نے کہا کہ بھائی کچھ رحم کرو، اس کے بعد ہماری وکٹیں کتنی گئیں اور صرف 240 تک اسکور بن پایا۔ اب ان کی باری آئی، انہوں نے کھیلنا شروع کیا جبکہ وہ کمزور ٹیم تھی۔ ہمیں یقین تھا کہ میچ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن جب انہوں نے بیٹنگ کی تو ہر بال پر چوکا یا چھکا لگ رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس وکٹ کے بعد ان کے چوکے چھکے بند ہو جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ میچ ہمارے بس سے باہر ہو گیا۔ میں باؤنڈری پر فیلڈنگ کر رہا تھا، وہاں اس ٹیم کا ایک تماشائی تھا جو ہر بال پر حامیم لایونسارون پڑھ رہا تھا۔ بس اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے میچ نکل گیا اور ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ میں نے جا کر اس آدمی سے پوچھا کہ یہ وظیفہ آپ کو کس نے دیا، تو اس نے بتانے سے منع کر دیا، اور واقعی اس میچ کا جیت جانا اس وظیفے کا کمال تھا۔ اب پیسے گم نہیں ہوتے۔ ہمارے ابو تنخواہ کے پورے پیسے گھر میں لا کر رکھتے تھے، لیکن جہاں بھی رکھتے تھے تو غائب ہو جاتے تھے۔ سارے کے سارے تو گم نہیں ہوتے تھے، کبھی 1000 تو کبھی 10,000 روپے تک گم ہو جاتے تھے۔ بعض دفعہ تو اس طرح بھی ہوتا تھا کہ گنتے گنتے ہاتھوں سے 1 یا 2,000 روپے گم ہو جاتے تھے۔ اس طرح ایک دفعہ لاکھ روپے تک کا ہمیں نقصان ہوا، تو پھر ہم نے حضرت حکیم صاحب سے عطا کردہ حامیم لایونسارون کا وظیفہ پڑھا۔ ہم نے لاتعداد پڑھا، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے 1 روپیہ کم نہیں ہوتا۔ جادو ایسا ٹوٹا جیسے ہوا ہی نہ تھا۔ میرے والد صاحب بہت بیمار تھے، کافی علاج کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوئے۔ ڈاکٹر یہ بتاتے کہ کوئی بیماری نہیں، عمر کی زیادتی کی وجہ سے جسم میں درد ہے۔ میرے والد صاحب کے جسم میں بہت شدید درد رہتا تھا، جہاں تک کہ نماز بھی مشکل سے پڑھ پاتے تھے کیونکہ اٹھتے بیٹھتے میں زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ جسم کے ہر جوڑ میں، جہاں تک کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے جوڑوں میں بھی شدید درد رہتا تھا۔ اپنے والد صاحب کو دیکھ کر ہم بہت روتے تھے۔ دن بدن زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ حیدرآباد اور کراچی کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، کوئی فرق نہ پڑا۔ اسی حالت میں میرے والد صاحب کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ میں نے حضرت حکیم صاحب کے رسالہ عبقری میں وظیفہ حامیم لایونسارون پڑھا اور اپنے والد صاحب کو یہ وظیفہ پڑھنے کو دیا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ساتھ ساتھ میں نے ان سب گھر والوں نے بھی کثرت سے ہر وقت پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ چند ہی دن میں میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو صحت عطا فرمائی۔ جادوگر نے ہاتھ جوڑ لیے۔ والد صاحب کے ٹھیک ہوتے ہی ایک آدمی باہر ملنے آیا۔ ہم نے سوچا کہ طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہوگا۔ جب میرے والد صاحب ان سے ملے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ میرے والد صاحب نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آپ مجھے اس عمل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ میرے والد نے عرض کیا کہ آپ کو کیا پتہ میں کیوں کوئی عمل بھی کرتا ہوں؟ پھر اس نے بتایا کہ میں نے تم پر جادو کیا تھا کیونکہ میں نے تم سے کوئی چیز مانگی تھی اور تم نے انکار کر دیا۔ میں نے غصے میں آ کر تم پر جادو کیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں پر جادو کیا اور ہمیشہ کامیاب ہوا ہوں، لیکن جیسے ہی تم پر کیا تو میرے چھوٹے موٹے نقصانات ہوتے رہے۔ آخر میرے گھر کو آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا۔ پھر میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا جن سے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی اور دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا دماغ کبھی ٹھیک نہ ہوگا۔ میرے جادو والا عمل بھی مجھ سے چھین گیا۔ میں بہت پریشان ہوں۔ آخر آپ نے مجھ پر کیا جادو کیا؟ یہ کہہ کر رونے لگا کہ آپ کا جادو میرے جادو سے بھی بہت تیز ہے۔ آپ نے یہ عمل کس سے لیا؟ میرے والد نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مجھ پر ایک مہربانی کر، جو عمل کر رہے ہو اسے چھوڑ دو۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھ پر اور جادو نہ کرو۔ اس کے بعد ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہم یہ وظیفہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرماتا۔ اللہ تعالیٰ حضرت جی کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ والدین کا آپس میں حسن سلوک۔ میں آج آپ کو حامیم لایونسارون کے کچھ فوائد میں سے چند ایک بتانا چاہتی ہوں۔ میں ایک دفعہ ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ میرے والد نے امی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں پڑھتی تھی اس لیے مجھے اپنے پاس رکھ لیا اور کہنے لگے تم آگے نہیں پڑھو گی، اور امی کو بات بات پر طلاق کی دھمکی دے رہے تھے۔ میرے وہ بھائی کراچی میں پڑھتے ہیں، ابو ان سے بھی بات نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ پریشان تھے۔ یہ مسئلہ حل ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے بات کی اور ان کو یہ وظیفہ بتایا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے بھی کثرت سے پڑھا تو مسئلہ 3-4 دن میں حل ہو گیا، اور اب میرے ابو کا ہمارے ساتھ اور میری امی کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے۔ میں اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتی ہوں اور صبح کو 1 تسبیح پڑھتی ہوں۔ قریب تھا کہ جھگڑا ہو جاتا۔ میرے 2 کزن ہیں، آپس میں دونوں بھائی ہیں، دونوں کا کاروبار بھی اکٹھا تھا۔ کئی عرصہ سے ساتھ کام کرنے کے بعد انہوں نے الگ ہونا چاہا۔ باقی جائیداد تو ان کے درمیان تقسیم ہو گئی، لیکن ایک دکان جس کو وہ دونوں بھائی مل کر چلا رہے تھے، وہ دکان کافی عرصے سے تھی، بہت مشہور بھی ہو گئی تھی، اس لیے اس دکان کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ دکان اس کو ملے، اس لیے کافی عرصہ تک مسئلہ الجھا رہا، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس سمیت تمام گھر والے اور باقی رشتہ دار بھی پریشان تھے کہ کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، اور قریب تھا کہ وہ جھگڑا کر لیتے اور بہت نقصان ہو جاتا، لیکن اس سے پہلے ان میں سے ایک بھائی نے حامیم لایونسارون کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی ان کو وظیفہ شروع کیے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، ان کا مسئلہ ایسا حل ہوا کہ آپس میں
شیر و شکر ہو گئے۔ جس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا اس کو مل گئی دکان اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس وظیفے کی برکت سے ان کا فیصلہ خیریت سے ہو گیا۔ شوہر ڈانٹتے تک نہیں۔ میرے پاس ایک عورت آئی جو کہ انتہائی پریشان تھی، رو رہی تھی کہ کیا میرے شوہر ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، میری ہر بات ان کو بری لگتی ہے، ہر وقت اتنا غصے میں رہتے ہیں، گویا مجھے مار دیں گے، بات کرنا تو دور میری طرف دیکھتے تک نہیں۔ آپ مجھے اللہ کے واسطے کوئی وظیفہ دے دیں جس سے میری پریشانی ختم ہو جائے۔ میں نے ان کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا۔ جیسے ہی اس عورت نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، ایک ہفتے بعد ان کی کال آئی کہ یہ کیا عجیب وظیفہ دیا، میرے تو گھر کے سارے مسائل ایسے حل ہو گئے کہ تھے ہی نہیں۔ اب تو شوہر ہر ڈانٹتے تک نہیں، گھر میں سکون ہے۔ آج بھی وہ یہ وظیفہ پڑھ رہی ہے اور ان کو کوئی پریشانی پیش نہیں آئی۔ رزق کی بارش برس پڑی۔ ہم کسی وجہ سے یا اس طرح کہیں کہ گھریلو معاملات کی وجہ سے کراچی گئے۔ وہاں ہمارا کوئی بھی جان پہچان والا نہ تھا، کرایہ پر جگہ لی، روزگار نہیں تھا، کبھی کبھی تو کھانا کھانے کو ترس جاتے۔ بھائیوں کو یہاں عارضی نوکریاں ملی تو کچھ دنوں بعد بعض نے جواب دے دیا، بعض تنخواہ دینے میں نہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ ادھر گھر کا کرایہ مسئلہ بنا ہوا تھا، مالک مکان روزانہ تقاضا کرتا تھا، الغرض ہمارے حالات بہت خستہ تھے۔ حکیم صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے سورہ عالم نشرہ کی صبح شام تسبیح اور حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھنے کو فرمایا۔ آپ یقین جانیے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو اتنی برکت ہوئی کہ گھر میں سامان سنبھالنا مشکل ہو گیا، چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھل گئے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے بھائی جان پر ایک مرتبہ بھینس چوری ہونے کا الزام لگا تھا جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان تھے۔ ہمارے سارے رشتہ دار ایک طرف ہو گئے تھے اور وہ بھینس بھی ہماری رشتہ دار خاتون کی تھی۔ میرا بھائی چونکہ دوستوں وغیرہ کے ساتھ گھومتا تھا، رات کو گھر میں بھی لیٹ آتا تھا، لیکن جس رات ان خاتون کی بھینس چوری ہوئی تھی وہ پوری رات گھر نہیں آیا تھا، کسی دوست کے گھر پر پارٹی وغیرہ کر کے وہیں سو گئے۔ میرے بھائی صبح اٹھ کے گھر آئے تو زمینوں پر چلے گئے، وہاں پر کسی نے بھائی کو بتایا کہ تمہارا رشتہ دار کی بھینس چوری ہو گئی ہے اور الزام تم پر لگا رہے ہیں، تمہارے دوستوں پر بھی یہ الزام لگا ہے، سو جلدی سے تم نکل جاؤ، پولیس آنے والی ہے۔ میرا بھائی گھر پر آیا، ہمیں بتا کر چلا گیا۔ ہمارے ابو ڈیوٹی پر تھے، ان کو نہیں پتا، جلدی سے ان کو بتایا، لیکن ہماری پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی، کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میرے تینوں چاچا ان خاتون کے ساتھ تھے، میرے ابو اکیلے تھے، سب کا شک میرے بھائی پر ہی جا رہا تھا۔ چوری وغیرہ کا تو مسئلہ نہیں، بات عزت پر آ گئی تھی۔ بھائی کو بولنے کی وجہ دوسرے شہر بھیج دیا تھا۔ اس خاتون کے گھر والوں نے بھی حد کر دی، طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے تھے اور رشتہ داری کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بالکل خلاف ہو گئے۔ 5 دن گزر گئے، پھر خود بخود یہ بات گاؤں میں پھیل گئی کہ یہ بھینس والا ڈرامہ تھا، ان کی بھینس چوری نہیں ہوئی تھی، صرف لڑکوں کو پھنسانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ اور اس خاتون کے گھر گئے اور کہا کہ میں فیصلہ وغیرہ دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی فیصلہ ہوگا قبول ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے ڈرامہ کیا ہے میرے بیٹے کو پھنسانا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم فیصلے میں تم کو قرآن پاک پر ہاتھ رکھوائیں گے، ورنہ تم اپنے بیٹے کو بلوا لو۔ ابو نے بھائی کو نہیں بلوایا بلکہ خود ہی گئے۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جب کبھی یہ چوری میرے بیٹے کی طرف نکلی تو جو چاہو گے دوں گا۔ پھر ہماری جان چھوٹ گئی۔ اس سب معاملے کے دوران ہم سب گھر والے کثرت سے حامیم لا ینصرون پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ اس کے علاوہ بعد جو ہوا، ان لوگوں کی بھینس سچ میں چوری ہوگی، دوسرے گاؤں کے چور لے کر چلے گئے، یہ قرآن پاک ہم سے اٹھوانا چاہتے تھے، خود اٹھا کر گلیوں میں گھومتے رہے۔ یہ صرف حامیم لا ینصرون کی طاقت ہے، ہوا کہ ہمیں انصاف مل گیا، گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ ایک مائی میری بیوی کے پاس آئی، اس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے جھگڑا کر کے گھر سے نکال دیا تھا، وہاں اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ تو جا کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ، میرے پاس تیری ضرورت نہیں۔ بچی کی ماں کہنے لگی میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ میری اہلیہ نے مجھ سے اس کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ لے کر دیا۔ اس نے ابھی تھوڑا ہی پڑھا تھا کہ ان کی صلح کی باتیں شروع ہو گئی، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو نند لینے کے لیے آ گئی۔ اب وہ اپنے شوہر کے گھر پر ہے اور خوش ہے، بغیر ٹوکن کے ملاقات۔ میں شوگر کی مریضہ ہوں۔ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کنڈیارو سے حیدرآباد ایک بڑے ڈاکٹر کو دکھانے گئی، جس گھر میں جا کر ہم ٹھہرے انہوں نے پوچھا کہ اس ڈاکٹر کا OPD نمبر تو ہفتہ 10 دن پہلے لیا جاتا ہے، آپ نے ٹائم لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، خیر ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ صبح کو 8 بجے ڈاکٹر کے پاس لطیف آباد حیدرآباد کلینک پر چلے گئے، وہاں میں نے اپنی زبان پر مسلسل حامیم لا ینصرون کا ورد جاری رکھا۔ کاؤنٹر پر پہنچنے وہاں بیٹھے شخص نے پوچھا آپ کا نمبر کیا ہے؟ ہم نے کہا تو ہم نے نہیں لیا، البتہ ہم دور سے آئے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ٹوکن دے دیں۔ ادھر میری زبان پر حامیم لا ینصرون ورد جاری تھا۔ اس نے کہا چلیں آپ پہلے دکھا دیں۔ ہم نے 10 بجے ڈاکٹر کو دکھایا،
دعا لکھ کر واپس آ گئے۔ گھر والے حیرت میں تھے، اس ڈاکٹر نے آپ کو کیسے دیکھا جہاں تو لوگ مہینوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کا احسان ہے، حامیم لا ینصرون کے وظیفے کی وجہ سے اللہ پاک نے خاص کرم کر دیا۔ مایوسی خوشی میں بدل گئی۔ میری بیوی کے پاس ایک عورت آئی جس نے اپنا مسئلہ اس طرح بتایا کہ میرا بیٹا فوج میں ہے اور اس کو ایسے علاقے میں بھیجا گیا ہے جہاں لڑائی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، اس کو وہاں سے چھٹی بھی نہیں ملتی، کافی کوشش کی ہے کہ اس کو دوسری جگہ بھیجا جائے، آپ ہی کوئی حل بتائیں، ہم آخر کیا کریں؟ تو اہلیہ نے اس کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ بتایا۔ انہوں نے اس کو 1.25 لاکھ پڑھا، اس کے بعد اس کی بدلی ہوئی، اب وہ سندھ کے ایک شہر میں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس کی والدہ بہت خوش ہے۔ جلد شادی کا لاجواب عمل۔ ایک عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کا کہیں رشتہ طے تھا، لیکن اس سے جب مانگا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، جب بھی مطالبہ کرتے تھے وہ انکار کر دیتے تھے، اور بہت پریشان تھی۔ یہ مسئلہ اس نے آ کر میری بیوی سے کیا، اس نے ان کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا۔ لڑکے کی ماں نے اس وظیفے کو 5 لاکھ مرتبہ پڑھا۔ ان کے بعد جن لوگوں نے لڑکی دینے سے انکار کیا تھا انہوں نے خود ہی آ کر کہا کہ آپ جب بھی شادی کریں ہم دینے کو تیار ہیں۔ دونوں ماں بیٹے بہت خوش ہیں، کسی کا گھر برباد نہ ہو۔ ایک عورت آئی جس نے شکایت کی کہ میرا داماد کسی دوسری عورت کے ساتھ غلط ناطہ رکھتا ہے، میری بیٹی کو خرچہ تو نہیں دیتا، بہت پریشان ہے، کیا کریں؟ کسی سے کہیں۔ اس کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا، انہوں نے اس کو 5 لاکھ پڑھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ داماد نے اپنی بیوی کو بھی بنا کر دیا، گھر بنا کر دیا، اور اس غیر عورت کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ عورت کہتی ہے اگر بچیاں یہ وظیفہ خوب پڑھیں تو کسی کا بھی گھر برباد نہ ہو۔ اس کی بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش ہے۔ بے رحم شوہر، مظلوم بیوی۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی کی شادی اس کے چچا زاد بھائی سے کی گئی، شروع دن سے ہی ان کے آپس میں نہ بن سکی۔ شوہر اس کو ایک دن بھی اپنے گھر میں نہ لے گیا، نہ ہی اس کے پاس آیا۔ لڑکی اس کے رشتہ دار بہت پریشان تھے، انہوں نے آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتایا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھیں۔ انہوں نے کثرت سے پڑھا اور پھر 5 مہینے سے نہ حل ہونے والا مسئلہ لمحوں میں حل ہو گیا، اور اب اپنی بیوی کو گھر لے گیا اور خوش ہیں۔ رشتے کی بندش کا توڑ۔ میری ایک دوست تھی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، جب بھی رشتہ ہونے لگتا تھا کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا تھا۔ اس نے ایک دن مجھے بتایا تو میں نے اس کو حضرت حکیم صاحب کا بتایا، وظیفہ حامیم لا ینصرون بتایا تو اس نے وظیفہ 1 ماہ تک کیا، روزانہ 3 تسبیحات پڑھا کرتی تھی۔ 1 ماہ بعد اس کے اچھے گھر میں شادی ہوگی، اور اب اس کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اور ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ بھی ہے، اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ ڈاکو بے بس ہو گئے۔ میرا سویٹس اور بیکری کا کاروبار ہے، ہول سیل پر اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی مال بیچتا ہوں۔ ہمارے علاقے کی بد امنی کا تو ہر ایک کو ہی پتہ ہے، جس کے پاس کاروبار بڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے چور بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اکثر ہماری سپلائی والی گاڑی جب مال سپلائی کرنے جاتی تو ڈاکو اس کو پیچھے لگ جاتے، لیکن نہ جانے کون سی طاقت ہر دفعہ لٹنے سے بچا لیتی۔ ہمارے حاسدین ہر وقت اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم کو نقصان ہو۔ الحمدللہ جب سے میں نے حضرت حکیم صاحب سے حامیم لا ینصرون کا وظیفہ لیا تو بالکل فری اور بے فکر ہو کر کاروبار کرتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے الحمدللہ۔ دشمن سامنے آ گیا۔ میرے ایک دوست ہیں جو بحریہ کالج میں پرنسپل ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں کالج کی طرف سے ملے ہوئے جس گھر میں رہتا ہوں اس میں مجھ سے پہلے جو پرنسپل رہتا تھا وہ بہت بد اخلاق اور ظالم شخص تھا۔ جب سے ہم گھر میں آئے ہیں وہ بہت پریشان رہتی ہیں، ہر وقت چڑچڑاہٹ غالب رہتی ہے، اور سنا تھا کہ وہ اکثر تعویذ گنڈے کرواتا ہے۔ میں نے اس کو حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھنے کو دیا، اس نے پڑھا، اور وہ 3 دن میں اس نے فون کیا کہ الحمدللہ اس کے پڑھنے کے بعد گھر میں سکون آ گیا۔ اور عجیب بات یہ ہوئی کہ چند دنوں بعد ایک آدمی جو میرا دشمن تھا، اس نے ہماری مسجد کے پیش امام کو کہا کہ حامیم لا ینصرون کے معنی کیا ہیں۔ ہاں ماں، امام صاحب نے اس کو معنی بتائے تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی معنی تو نہیں۔ پھر امام صاحب نے مجھے بتایا کہ فلاں شخص حامیم لا ینصرون کے معنی پوچھ رہے تھے، میں نے اس کو بتایا تو اس طرح کہہ کر چلا گیا۔ یہ اتنے بڑے معنی تو نہیں، اللہ جانتا ہے، میں اس کو بتایا بھی نہیں تھا، آخر اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس بات سے سمجھ میں آ رہا کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے دشمن بھی سامنے آ جاتا ہے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں دفتر عبقری میں بحیثیت حضرت حکیم صاحب کے اسسٹنٹ کے مریضوں کا معائنہ کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے پاس سینکڑوں مریض آتے ہیں، سینکڑوں غمگین کر دینے واقعات چھوڑ جاتے ہیں۔ یقین جانیے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب بھی کسی کو بھی کسی بھی مرض میں حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنے کو دیا تو وہ مریض ٹھیک ضرور ہوا، کوئی دیر سے تو کوئی جلدی۔ کچھ مشاہدات قارئین کی نظر کرتا ہوں۔ ڈائلس کا مرض مارا شخص، ایک صاحب میرے پاس آئے، جسمانی طور پر بہت ہی زیادہ کمزور اور لاغر تھے، دیکھنے میں 55 سال سے اوپر کے لگ رہے تھے۔ جب عمر معلوم کی تو حیرانی ہوئی کہ وہ تو 48 سال کا جوان تھا، مگر گردوں کے مریض نے اس کی کمر توڑ دی تھی۔ کچھ عرصے ڈائلسس کروانے کے بعد ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن کا مشورہ دیا۔ عبقری کے دفتر آئے تو میں نے ایک مکمل چیک اپ کے بعد ان کو کچھ ادویات دیں
اور ساتھ ہی حامیم لا ینصرون کا وظیفہ کثرت سے پڑھنے کو دیا۔ اس نے کچھ عرصے تک اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنے کے بعد دفتر آ کر شکریہ ادا کیا، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا جس کی برکت سے مجھے شفا مل گئی۔ کینسر کا علاج۔ ایک خاتون آئی جن کا نام آمنہ بی بی تھا، وہ کینسر کے سسولی کی مرض میں مبتلا تھی۔ نشست ہسپتال والوں نے کچھ عرصے پر علاج کرنے کے بعد جواب دے دیا۔ میں نے ان کو دوائی کے ساتھ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ ٹیسٹ کروائے تو تمام ٹیسٹ کلیئر آئے۔ بگڑے ہوئے ٹائیفائڈ سے نجات۔ عذرا شاہین ایک مریضہ کو میرے پاس لایا گیا۔ ان کو ٹائیفائڈ تھا جو کہ بگڑ گیا تھا۔ دوائیوں سے بخار کچھ دن کے لیے اتر جاتا مگر 15 دن بعد پھر بخار ہو جاتا۔ ان کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا پڑھنے کو تو اللہ نے ان کو شفا دی۔ سنگین مرض کا آسان علاج۔ گلبرگ سے ایک خاتون تشریف لائی، بہت تکلیف میں تھی۔ ان خاتون کو بریسٹ کینسر کا سنگین مرض تھا، علاج کروا کر تھک گئی تھی اور بالکل ناامید ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپریشن کے متاثرہ جگہ کاٹنی پڑے گی، لیکن وہ خاتون آپریشن نہیں کروانا چاہتی۔ یہاں حضرت حکیم صاحب سے ملاقات کے لیے آئیں۔ حکیم صاحب سے تو ملاقات نہ ہو سکی تو مجھے یعنی اسسٹنٹ حکیم صاحب کو چیک کروایا۔ ان کا کینسر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے ان کو دن رات کثرت کے ساتھ حامیم لا ینصرون کا وظیفہ پڑھنے کو دیا۔ وہ اپنی بیماری سے تنگ آ چکی تھی، لہٰذا انہوں نے وظیفہ خوب کثرت سے اور خوب دھیان سے کیا۔ چھوٹا سا آپریشن ہوا اور گلٹی نکل گئی اور بریسٹ کٹنے سے بچ گیا۔ مرض بڑھتا گیا، یوں دعا کی۔ 1 مئی آئی، اس کے رحم میں رسولی تھی۔ ڈاکٹروں نے آپریشن بتایا تھا، کئی مختلف جگہوں پر علاج کروایا، ہومیوپیتھک کی دوائی بھی استعمال کی، لیکن مرض یوں کا توں ہی رہا۔ بلکہ جتنا وقت گزرتا گیا مرض نے اپنی جڑیں مزید مضبوط کر لیں۔ میرے پاس تشریف لائیں تو میں نے ان کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ بتایا اور انہوں نے پڑھا تو ٹھیک 1 مہینے کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا تو بالکل کلیئر آیا۔ جوڑوں کے درد کا بہترین علاج۔ امریکہ میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کے تمام جوڑوں میں شدید درد تھا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے۔ شہر کے تمام ہسپتالوں میں چیک اپ کروایا لیکن کسی کو اس مرض کی بنیاد نہ پتہ چل سکی، جس وجہ سے علاج بھی مکمل نہ ہو چکا۔ ان سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، ان کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا، پھر دوبارہ ان کا فون نہ آیا۔ جب پاکستان آئے تو سب سے پہلے خصوصی طور پر یہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے اور ملاقات کی اور بتایا کہ آپ نے جو وظیفہ مجھے عنایت فرمایا تھا وہ میں نے خوب توجہ دھیان سے کیا اور میں کچھ ہی ہفتوں میں بالکل صحت یاب ہو گیا، پتہ بھی نہ چلا کہ درد کہاں گیا۔ کہنے لگے میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ بلڈ کینسر کا مریض۔ سرگودا سے ایک صاحب تشریف لائے، ان کو بلڈ کینسر تھا، علاج معالجے سے مایوس ہو چکے تھے۔ ان صاحب کو دوائی دی اور حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا، اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ جگر کا کینسر۔ شدید تکلیف کی حالت میں ایک آدمی کو اس کا رشتہ دار گاڑی میں ڈال کر لائے۔ ان صاحب کے جگر میں کینسر ہو گیا اور جگر بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن جب ان کو حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا گیا تو اللہ پاک نے ان کے بے جان جگر میں جان ڈال دی۔ اولاد کی نعمت سے محروم خواتین۔ ایک خاتون تشریف لائیں، چہرے سے سخت پریشان لگ رہی تھی، آتے ہی رونا شروع کر دیا، روتے روتے ہچکیاں بند گئی۔ کافی حوصلہ دینے کے بعد وہ نارمل حالت میں واپس آئیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ سسرال والوں کے طعنے سن سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ان کی اور ای میں پانی کی تھیلیاں تھیں، جس وجہ سے وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بہت علاج کروایا مگر اولاد کی خوشی نصیب نہ ہوئی۔ ان کو ابقری کی ادویات اور حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا، کچھ ہی عرصے میں ان کی امید بر آئی، اب وہ بہت خوش ہیں۔ شوگر کی بیماری کا خاتمہ۔ شوگر کے مرض میں مبتلا ایک صاحب آئے، شوگر کی بیماری کی وجہ سے ان کے جسم میں پھنسیاں نکل رہی تھی۔ ان کو بھی ابقری کی ادویات اور حامیم لا ینصرون کا وظیفہ دیا اور کثرت سے پڑھنے کا عرض کیا۔ انہوں نے وظیفہ تقریباً 5 لاکھ دفعہ پڑھا تو اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ یہ تھی حامیم لا ینصرون کے کرشمات کتاب شیخ الوظائف کی، جو لفظ و لفظ اس چینل پر بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 3 گھونٹ پانی کے کرشمات، روحانی غسل کے انوکھے تجربات اور یا کہاروں کے کرشمات، سورہ یاسین کے کرشمات، یہ 4 کتابیں لفظ با لفظ اس چینل پر بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید شیخ الوظائف کی کتابیں، کتب اور مختصر ابقری وظائف اس چینل پر بتائے جائیں گے، اس لیے اس چینل کے ساتھ خود بھی جڑے رہیں اور دوسروں سے بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں تاکہ آنے والا ہر نیا وظیفہ اور شیخ الوظائف کی کتابیں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مزید ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں اور زیادہ سے زیادہ ان وظائف سے فائدہ اٹھائیں۔ ابقری کا ہر وظیفہ، ہر ٹوٹکا اور شیخ الوظائف کی کتاب میں مزمودہ تجربات، مشاہدات بتائے جاتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔